السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آج آپ کی مدینہ بکس کورس کی کلاس نمبر 31 ہے، اور آج جو آپ لیسن کرنے جا رہے ہیں وہ بہت آسان ہے۔ وہ آپ نے بک 1 میں پڑھا تھا، اور وہ ہے ضمائر کے بارے میں۔ سیم وہی ساری چیزیں ہیں جو آلریڈی آپ جانتے ہیں، فرق یہ ہے کہ تھوڑے ڈفرینٹ انداز میں عربی میں اس کی ڈیفینیشنز ہوں گی، اور ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا تاکہ آپ کا عربی کے ساتھ کنیکشن ہو۔ اس کلاس میں انشاءاللہ آپ نیا لیسن سٹارٹ کریں گے، اولڈ مدینہ بک 3 کا لیسن نمبر 27، الدرس السابع والعشرون۔ اس لیسن میں آپ کیا کریں گے؟ اس لیسن میں آپ وہ کریں گے جو آپ نے بچپن میں کیا تھا، اور وہ کیا پڑھا تھا؟ ہوا، ہما، ہم، یا، ہما، ہننا۔ ضمائر کے بارے میں آپ پڑھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کا طریقہ آپ کو معلوم ہے کہ بک 1 اور بک 2 میں انہوں نے بیس بنائی تمام رولز کی، اور اب بک 3 میں آ کے وہ پھر ان تمام رولز کو دوبارہ سے ریپیٹ کریں، لیکن چیزیں اس میں ایڈ کر کے ایڈوانس لیول پہ۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ضمائر کتنی ٹائپس کے ہوتے ہیں اعراب کے اعتبار سے، سیم جس طرح اسم ہوتا ہے مرفوع، منصوب اور مجرور۔ جتنی اعرابی حالتیں اسم کی ہوتی ہیں اتنی ہی اعرابی حالتیں ضمیر کی بھی ہوتی ہیں، لیکن اسم میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کے اعراب کو اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں یا مقدرہ کرتے ہیں، لیکن ضمائر ہیں وہ چونکہ سب کے سب مبنی ہوتے تو اس لیے ان پہ آپ دیکھ نہیں سکتے اعراب کو۔ تو یہاں دیکھیں، اب آپ کے سامنے ہے مرفوع، منصوب اور مجرور۔ پھر جب ہم مرفوع کی بات کرتے ہیں تو مرفوع کے اندر 2 قسم کے ضمائر آتے ہیں، منفصل اور متصل۔ کیا مطلب؟ منفصل سے مراد جو الگ سے استعمال ہوتے ہیں، اور متصل جو جڑ کے استعمال ہوتے ہیں۔ اب جو منفصل ہیں وہ تو ایک ہی ٹائپ کے ہیں مرفوع میں، لیکن متصل کی پھر اور آگے منصوب اور مجرور میں بھی ہم دیکھتے ہیں یہ سب منفصل ہیں، اور یہ مرفوع ہوتے ہیں آلویز، اور یہ مبتدا بن کر آتے ہیں موسٹ آف دا ٹائم، یا کبھی ضمیر فصل بھی بن جاتے ہیں، لیکن ان کی ایک ہی اعرابی حالت ہوتی ہے، اور وہ کیا ہوتی ہے؟ مرفوع۔ لیکن جو متصل مرفوع ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ڈفرینٹ ہے تھوڑے، ان کی شکل بھی ڈفرینٹ ہے، اور وہ اگر آپ یہاں دیکھیں مستتر، میں نے سب سے پہلے والے مستتر لکھا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ کس کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں؟ فعل کے ساتھ، یہ اور کسی کے ساتھ متصل نہیں ہوتے، صرف اور صرف فعل کے ساتھ مل کر آتے ہیں، اور فعل کے ساتھ جب یہ مل کر آتے ہیں تو ان کی کیا پوزیشن ہوتی ہے؟ فاعل، اور ان کی ایک ہی شکل ہوتی ہے، پہلے صیغے میں مستتر ہوتے ہیں، اور اسی طرح واحد مؤنث کے صیغے میں بھی ہے کہ ضمیر مستتر ہوتی ہے، اور باقی پھر آپ کے سامنے ہے الف تثنیہ کے صیغے میں استعمال ہوتا ہے، اور تا، تی، تو، اور اسی طرح نا۔ اب آ جائیں آگے۔ اگر آگے آپ دیکھیں یہاں 3 قسمیں لکھی ہوئی ہیں، 3 لائنیں ہیں، لیکن سب سے اوپر دیکھیں منصوب اور مجرور۔ اگر آپ اس کے نیچے دیکھیں منصوب کے منفصل بھی لکھا ہے اور متصل بھی، یعنی 2 قسم کے ہوئے، پھر منصوب میں بھی، لیکن مجرور میں ایک ہی ٹائپ ہے متصل، اس میں منفصل نہیں ہوتی۔ منفصل سے کیا مراد؟ جو الگ سے استعمال ہوتے ہیں، سیپریٹ، اور متصل اٹیچڈ۔ یہاں دیکھیں ہو، یہ ہے منفصل منصوب، یہ ہے متصل منصوب ہو، اور یہاں پہ اینڈ پہ دیکھیں متصل مجرور۔ اسی طرح کا، یا، اور ادھر بھی یا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک ہی شکل میں ایک ہی ضمائر ہیں، لیکن مختلف طریقے سے استعمال ہو رہے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ضمیر مجرور ہے، اس کے ساتھ اٹیچ ہو کے آئے گی، کیونکہ یہ متصل ہے نا، تو مجرور ہوگی، اور کی کیا پوزیشن ہوگی آپ کے خیال میں؟ یہ تو حرف جر کے ساتھ، حرف جر اس کو جر دیتا ہے۔ اب ظاہر ہے ظاہری طور پہ تو نہیں نظر آتا، لیکن فی محلی جر۔ اور دوسری کیا صورت ہوتی ہے کہ جب وہ ضمیر مضاف الیہ ہو، جب بھی کوئی ضمیر کسی اسم کے ساتھ اٹیچ ہوگی یا حرف جر کے ساتھ، تو وہ اس کی اعرابی حالت مجرور ہوگی۔ ادھر دیکھیں، اگر یہ متصل کس اس میں ہو کی ضمیر، یہ منفصل ہے، لیکن دونوں ہی منصوب ہے،
یہ سیم شکل ہے، لیکن یہاں پہ یہ منصوب کیسے ہم اس کو کہیں گے، کس کے ساتھ اٹیچ ہو کے اس کی کیا پوزیشن ہوگی؟ جی فعل کے ساتھ، لیکن کیا پوزیشن ہوگی؟ مفعول بہ، آبجیکٹ، پہلے فعل ہوگا اس کے بعد یہ ضمیر اٹیچ ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی کیا کسی اور کے ساتھ اٹیچ ہو کے منصوب حالت میں آ سکتے ہیں؟ انا اخوات انا، ٹھیک ہے نا، ان کے ساتھ، کیونکہ اسم انا منصوب ہوتا ہے نا۔ یہ والی جو ضمائر ہوتے ہیں نا، منصوب، منفصل، دیکھیں شکل میں تو سب ایک ہی جیسے ہیں، لیکن یہ منفصل کہلاتے ہیں کہ الگ سے سیپریٹ استعمال ہو رہی ہے، کس سے ہٹ کے؟ فعل سے ہٹ کے۔ اس میں اور اس میں ڈفرنس یہ ہے کہ جو ضمیر فعل کے بعد آتی ہے متصل کہلائے گی، یہی والی ضمیر، اور جو ضمیر فعل سے پہلے استعمال ہوگی وہ منفصل کہلائے گی، سیم شکل میں، ٹھیک ہے، پہلے۔ لیکن جب پہلے استعمال ہوگی، چونکہ یہ تو متصل ضمیر ہی ہے نا جس کو ہم منفصل بنا رہے ہیں، تو پھر اس کو ایک سپورٹ چاہیے ہوگی، یہ لونلی فیل کرے گی، تو اس کے لیے پھر ایا کا کلمہ ساتھ لگایا جاتا ہے۔ اس ایا کا کوئی میننگ نہیں ہوتا، جسٹ یہ ضمیر کو سپورٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب ہم لیسن پہ چلتے ہیں، وہاں پہ جملے ہوں گے۔ اچھا جی، اب آ جائیں آپ پیج نمبر 232 مدینہ بک اولڈ 27 لیسن۔ یہاں پہ دیکھیں پوائنٹ نمبر 2، اب یہاں پہ ساری ایگزامپلس کے ساتھ ضمائر کو ایکسپلین کیا گیا ہے۔ الضمیر اما متصل و اما منفصل، ضمیر جو ہوتی ہے ادھر متصل ہوتی ہے اور یا پھر کیا ہوتی ہے؟ منفصل، یعنی متصل سے مراد کہ اٹیچڈ ہوتی ہے یا ڈیٹیچڈ ہوتی ہے۔ فالضمیر المنفصل، جو ضمیر منفصل ہے، ضمیر منفصل اسے کہتے ہیں ما یبدأ به فی النطق، جس سے ابتدا کی جائے، کس چیز کی؟ بولتے وقت، پروننسیشن، سپیچ، یعنی سپیچ کی جس سے ابتدا کی جائے۔ وَيَقَعُ بَعْدَ إِلَّا، اور یا پھر وہ واقع ہو الا کے بعد۔ اب یہاں نا دیکھیں منفصل ضمیر آپ کو اچھی طرح پتا ہے، ہوا، ہما، ہم کی ضمائر ہیں، لیکن دیکھیں اب یہ تھوڑے ڈفرینٹ انداز میں یہاں پہ ایکسپلین کیا گیا، یعنی اس کی جو ایک ٹیکنیکل تعریف ہے وہ کیا ہے کہ نمبر ایک بات کیا ہے کہ جس سے سپیچ کی ابتدا کی جائے۔ مثلا یہاں اگزامپل دیکھیں، انا مسلم، آئی ایم مسلم، اب انا کی ضمیر سے ابتدا ہو رہی ہے نا، سپیچ کی مبتدا ہے، اور دوسرا اللہ کے بعد آئے، یعنی ایکسپٹ کے میننگ میں ہوتا ہے نا اللہ، تو اس کے بعد پھر جو ضمیر آئے گی وہ متصل تو نہیں آ سکتی نا، متصل تو کسی فعل کے ساتھ، کسی حرف کے ساتھ استعمال ہو سکتی ہے نا، تو یہ اس کی تعریف ہے۔ نمبر 2 دیکھیں، ما فاہمت درس الا انت، کوئی نہیں سمجھا درس سوائے تمہارے۔ No one understood the lesson except you، تو you اب کہاں لگائیں؟ متصل ضمیر نہیں آ سکتی، اللہ کے بعد جو ضمیر آئے گی وہ منفصل ہے۔ پھر یہاں دیکھیں نمبر 3 میں، ایاکا رائیتو، رائی فعل، دیکھا، کس نے دیکھا؟ میں نے، کس کو دیکھا؟ تمہیں۔ اب کا کی ضمیر یہاں مفعول بھی ہے کیونکہ یہ منصوب ہی ہوتی ہے اس طرح ایا کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے۔ اب اس کے ساتھ ایا بھی آ رہا ہے، کیوں؟ اگر آپ نوٹ کریں، ہم ایسے بھی تو کہہ سکتے تھے نا، رائی تو کا، یہ ضمیر ادھر بھی تو آ سکتی ہے نا، آئی سو یو، لیکن جب یہ ضمیر ہم نے اس کے اندر ایک میننگ پیدا کرنا ہے، کون سا میننگ؟ حصر کا۔ حصر کا کیا میننگ ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ اونلی کا میننگ، ہی کا میننگ، یعنی ایمفسس پیدا کرنا ہے، مطلب کہنا ہے اٹ از یو دیٹ آئی سو، وہ تم ہی تھے جسے میں نے دیکھا اور کوئی نہیں تھا۔ تو پھر اس کے لیے ترتیب بدل دی جاتی ہے، یہ جو کا کی ضمیر یہاں تھی نا اس کو پہلے لے آئیں گے، وہ ما قبل آ جائے گی، اس سے پہلے، فعل سے پہلے۔ حقیقت میں تو یہ متصل ضمیر ہے نا، اٹیچ پروناؤن ہے نا، الگ سے تو نہیں استعمال ہوتا، تو اس وجہ سے پھر اس کو سپورٹ دینے کے لیے ایا لایا گیا۔ یہ ایا جو ہے نا ایکچولی اس کا کوئی میننگ نہیں، اکثر میں نے ہٹا دیا۔ کیا اس طرح لکھا ہوا صحیح لگ رہا ہے؟ کا رائی تو نہیں، کا کو ادھر ہونا چاہیے، تو اس وجہ سے اب اس کو چونکہ یہ اس طرح ضمیر نہیں آ سکتی تو اس کو سپورٹ کے لیے یہ لایا گیا۔ اس کو عام طور پہ کہا جاتا ہے اسم مبہم۔ جو ٹرانسلیشن میں میننگ آتا ہے نا اونلی یو کا، وہ کس سے آتا ہے؟ وہ ترتیب بدلنے سے، اس کا سیکوینس چینج ہونے سے اس سے میننگ بنتا ہے۔ نمبر 4 میں دیکھیں، ما رأیت الا ایاک، میں نے نہیں دیکھا کسی کو ایکسپٹ اونلی یو۔
اب ہم نے پڑھا نا یا کے بعد جو ضمیر آتی ہے منفصل ہوتی ہے، ہمیں سپورٹ دے رہی ہے، جیسے پیچھے ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے ہیں نا، تو یہ وہ والی سمجھے بات ہے۔ آگے کہتے ہیں وَالضَّمِيرُ الْمُتَّصِلُ مَا لَا يُبْدَأُ بِهِ فِي النُّطْقِ، ابتدا نہ کی جائے ساتھ اس کے پیچ کی، یعنی بولتے ہوئے، یعنی وہ والی ضمیر ہے متصل ضمیر جس سے بولنے کی ابتدا نہ کی جائے، اس کے بالکل اپوزٹ ہو گیا نا میننگ، وَلَا يَقَعُ بَعْدَ إِلَّا، اور نہ ہی وہ واقع ہو الا کے بعد۔ یہ تو اللہ کے بعد آئے گی نا، منفصل متصل اللہ کے بعد نہیں آ سکتی، وہ پہلے ہی آئے گی فعل کے بعد۔ کل تاؤ والہاؤ، جیسے کہ تا اور ہا، یعنی اس ایگزامپل میں یہاں دیکھیں رأیتہ، اب اس کا کیا ٹرانسلیشن ہے کریں، I saw him، کہ میں نے دیکھا اسے۔ اس میں اب نوٹ کریں رائی فعل، اور یہ جو تو کی ضمیر ہے اس کی کیا پوزیشن ہے، فاعل۔ تو کی ضمیر فاعل، جب ضمائر آتے ہیں نا دونوں تو پھر فاعل پہلے ہی آئے گا، اور یہ ہو کی ضمیر مفعول بھی آبجیکٹ۔ اب دونوں متصل ہیں لیکن دونوں کی شکلیں بھی ڈیفرنٹ ہیں، اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ ضمائر الرفع المتصلۃ، رفع کے ضمائر اور منفصل، اور وہ کون کون سے منفصل ضمائر، وہی آپ کے فیورٹ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، جن کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا۔ اب یہ انٹرسٹنگ ہے آپ کے لیے، ضمائر کون، ضمائر الرفع المتصلۃ، متصل ضمائر مرفوع، یہ جو اوپر ضمائر تھے نا یہ والے، یہ منفصل ہیں یہ بھی مرفوع، لیکن اس کے ساتھ متصل ہوتے ہیں فعل کے ساتھ، کیونکہ فاعل بن کر آتے ہیں۔ اب ان کو الگ الگ کیٹیگرائز کر دیا، مثلا پہلے دیکھیں تا الفاعلی المتحرکۃ، فاعل کی تا متحرک ہے، جو فاعل کی تا ہے متحرک۔ یہاں بھی دیکھیں تاؤ کما فی، جیسے کہ ذہبتو ذہبتما ذہبتم ذہبتن، یعنی ان کو تھوڑا سا نا کیٹیگرائز کر دیا، جو تا والے جتنے بھی ضمائر ہیں، تا تما تم، تی تما تننا، ٹھیک ہے نا، یعنی تا جو فاعل بن کر آ رہی ہے۔ الف الاثنین، تثنیہ کا الف، کما فی، جیسے کہ یہاں ہے ذہبا ذہبتا یذہبانی تذہبانی، یہ دو صیغے ہو گئے ماضی کے، اور یہ دو صیغے کس کے ہیں، مضارع کے۔ لیکن ان سب میں کامن چیز کیا ہے، الف۔ یہ الف کیا ہے، فاعل، لیکن تثنیہ کا، چاہے نون ڈراپ بھی ہو جائے، یہ نون ڈراپ ہو جائے، لیکن آپ کو اس الف سے پہچان ہو سکتی ہے کہ تثنیہ کا صیغہ ہے نا، نون کے ڈراپ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اچھا اس میں بھی دیکھیں اذہبا، یہ کون سا صیغہ ہے، اس میں بھی الف ہے، یہ کون سا صیغہ ہے، امر۔ تذہبانی سے، یہ دیکھیں تذہبانی سے اذہبا بنا، امر کے صیغے میں بھی جو الف ہے یہ فاعل ہے۔ نمبر 3 واو الجمع، اور وہ کیا، ذہبو یذہبون اذہبو۔ اب اگر میں آپ سے پوچھوں یہ کیا کون سا صیغہ ہے، ماضی کا، یہ کون سا ہے، مضارع کا، مرفوع حالت میں، اور یہ کیا ہے، امر۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو واو ہے یہ اگر منفصل ضمیر میں پوچھوں تو کون سی ضمیر ہے، یہ ہم، غائب کی جمع ہے نا، جمع کا صیغہ واو الجمع۔ اور یذہبونا، اس میں یہ ایک واو کون سی ضمیر ہے، متصل ہے لیکن یہ مرفوع ہے کیونکہ فاعل ہے، جی سیم، یہی والی ہم، دونوں سیم ہے، لیکن یہ واو کون سی ہے، یہ بھی سیم ہے، یہ ہے انتم، کیونکہ یہ امر ہے نا۔ یہ نیکسٹ پیج پہ آ جائیں، پوائنٹ نمبر 4، یہاں دیکھیں یا المخاطبتی، مخاطب کی یا، یعنی حاضر کے لیے جو استعمال ہوتی ہے یا، اور وہ کس میں، تذہبین، یہ فاعل والی یا کی بات ہو رہی ہے، اور اذہبی، یہ دونوں یا کون سی ہیں، یہ تذہبین مرفوع حالت میں اس میں، اور اذہبی امر کا صیغہ، یہ دونوں کون سی یا ہیں، اگر میں منفصل لکھوں دونوں کے لیے، انتی، دونوں انتی کے لیے، یہ ایک اسپیشل یا ہے جو صرف فعل مضارع میں استعمال ہوتی ہے، اور مضارع سے جب امر بنتا ہے تو ظاہر ہے وہی یا آتی ہے نا، استعمال ہوتی ہے۔ نون نسوہ، عورتوں کا نون، ذہبنا یذہبنا اور اذہبنا۔ اب یہاں بھی اگر آپ نوٹ کریں ذہبنا میں یہ کون سی والی ضمیر ہے، اگر منفصل ضمیر لکھنا ہے آپ نے تو ہننا، غائب کی جمع کی ضمیر، اور یذہبنا میں سیم ضمیر، ٹھیک ہے، اور اذہبنا میں یذہبنا انتنا۔ نمبر 6 میں دیکھیں نا کی ضمیر، یہ صرف استعمال ہوتی ہے ذہبنا میں، کہ یہ
سبھی کے ساتھ استعمال ہوتی ہے، لیکن جو فعل کے ساتھ فاعل بن کر آتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے. اور اگر یہ اسم کے ساتھ آئے، مثلا یہاں پہ یہ دیکھیں یا کے ساتھ بھی آ رہی ہے، اسی طرح فعل کے ساتھ مفعول بھی پہ بن کے آئے گی، لیکن ہم ظاہر سمجھ جاتے ہیں نا کہ کہاں پہ وہ فاعل ہے، کہاں پہ وہ ہے. آگے چلیں. ضمائر کون سے؟ منصوب متصلہ، اور وہ ابھی میں آپ کو بتا چکی. یہ ایاہو، ایاہما، ایاہم، یہ کون سے ضمائر مفعول بھی بن کر آتے ہیں اور یہ فعل سے پہلے آتے ہیں یا پھر اللہ کے بعد بھی استعمال ہوتے ہیں. یہاں پہ اب آ گیا کون سے والے ضمائر؟ وہ اوپر والے تو منفصل تھے، یہ متصل ہیں. یہ بھی منصوب ہیں لیکن یہ متصل ہیں. اب متصل کس کے ساتھ ہے؟ فعل کے ساتھ. فعل کے ساتھ تو اوپر بھی متصل تھے لیکن وہ فاعل تھے. یہ کیا ہے؟ مفعول بھی، آبجیکٹ. یہ اس لیے اس کے ساتھ اٹیچ ہو کے آ رہے ہیں. تو کیا ہوا؟ سألہو، ہی آسکڈ ہم، اس نے پوچھا اس سے. سألہما، اس ہوا کی ضمیر اس میں جو فاعل ہے وہ کہاں ہے؟ اس میں مستتر. ہی آسکڈ ہم. اور اسی طرح سألہما، اس نے پوچھا ان دو سے. تو اس طرح سے اس نے پوچھا تمہیں، اس نے پوچھا مجھے. تو یہ سارے ضمائر ہیں، یہ مفعول بھی ہو گئے. نیکسٹ، ضمیر النصب المتصل للمتکلم الیاء فقط. جو منصوب ضمیر آتی ہے نا متصل مفعول بھی بن کے، وہ جسٹ یا ہے. متکلم کے لیے، واحد متکلم کے لیے یا ہے فقط، اونلی. اما النون فیؤتی بها للوقایۃ ما قبلها من الکسر. جہاں تک بات ہے نون کی، یؤتا تو اس سے لایا جاتا ہے، جو بیچ میں نون آتا ہے اسے لایا جاتا ہے. کس وجہ سے لایا جاتا ہے؟ ساتھ اس کے کس کے ساتھ؟ اس ضمیر کے ساتھ. للوقایاتی، بچانے کے لیے. کس کو بچانے کے لیے؟ ما قبلہا، جو اس سے پہلے ہو. کس چیز سے بچانے کے لیے؟ من الکسری، کسرہ سے. یہ تو آپ کو رول آتا ہی ہے نا، یہاں اس کی تعریف لکھی ہوئی ہے. مثلا یہاں دیکھ لیں اوپر اگزامپل یہ موجود ہے، یہ سألانی. اب سأل فعل اور یا متکلم. یا متکلم کیا ہے؟ یہ یہی والی یا متکلم مفعول بھی. کیونکہ یا متکلم ہے اس سے پہلے کسرہ چاہیے. تو اب یہ جو لام ہے نا، یہ لام کلمہ، اس کے فتح کو بچانے کے لیے کہ اس کے اوپر کسرہ نہ آئے تو یہ نون لایا گیا، اس کے نیچے کسرہ لگایا. تو یہ پوائنٹ تو آپ کو آلریڈی آتا ہے. یہاں وہی چیز ایکسپلین کی گئی ہے کہ سألا فعل ہے اور یا متکلم مفعول بھی، لیکن جہاں تک بات ہے اس نون کی تو وہ کیوں لایا جاتا ہے؟ بچانے کے لیے، وقایا کے لیے. نون الوقایا، اسی لیے اس کو کہتے ہیں نا تسمہ، اور نام دیا جاتا ہے نون الوقایا، تو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. آگے ہے ضمائر الجری، ضمائر جر کے ضمائر. جر کے ضمائر آسان ہیں. اس میں کیا؟ لا تأتی الا متصلتن، نہیں آتا استعمال ہوتا مگر متصل، یعنی صرف متصل استعمال ہوتا ہے، اس کے علاوہ منفصل نہیں استعمال ہوتا. کیا مطلب؟ کل کافی فی کتابی کی والہائی فی لہو، جیسے کہ کاف کس میں؟ کتابی کی میں، یعنی یہ جو کاف ہے یہ والا. اگزامپل دیکھے کہہ رہے ہیں کہ متصل ہے نا، اسم کے ساتھ استعمال ہو. اور والہاؤ، اور ہا کہاں پہ؟ لہو میں. یہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہ اسم کے ساتھ اٹیچ ہے اور یہ کس کے ساتھ اٹیچ ہے؟ حرف جر کے ساتھ. جو اسم کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے ضمیر، وہ ہمیشہ مضاف الیہ ہوتی ہے، آلویز، یونیورسل رول. اور جو حرف جر کے ساتھ ضمیر اٹیچ ہوتی ہے وہ آلویز کیا ہوتی ہے؟ اسم مجرور. پوزیشن کے اعتبار سے ہوتی دونوں ہی اعراب میں مجرور ہیں، لیکن فی محلی کہتے ہیں اس کو. تو یہاں تک تو ایک طرح سے آپ کا پرانا ہی لیسن تھا، لیکن تھوڑے ڈیفرنٹ انداز میں ان کی تعریف دی ہوئی ہے. آگے وہ کہتے ہیں استخرج، نکالیے کیا؟ الضمائر الواردہ، ضمائر جو وارد ہوئے فی درسی، درس میں. درس تو ہم نے ابھی پڑھا ہی نہیں ہے، تو اب ہم انشاءاللہ نکالیں گے. اور پھر آگے وذکر، ذکر کرے، نوع، اس کی قسم کون سی؟ کلی، ہر قسم، واحد منہا، اس میں سے ہر ایک کی ٹائپ بتانی ہے آپ نے جو ضمائر آئیں گے. چلیں جی، یہ تو ہو گیا ایک پوائنٹ. اب دوسرے پوائنٹ پہ آ جائیں. جتنی بھی ضمائر سے ریلیٹڈ تعریف ہے اس کو پڑھنے کے بعد ہم پھر اس کے بعد لیسن پہ جائیں گے. یؤتی بالضمیر النصب منفصلا when to use the separate pronoun of نصب. منفصل ضمائر جو ہوتے ہیں وہ جب استعمال ہوتے ہیں منصوب حالت میں،
اس کی کیا کیا مختلف صورتیں. نمبر 1 دیکھیں تو یہاں دیکھیں نمبر 1 اذا کانا مفعولاً بہی، جب ہو مفعول بہی، اگر وہ مفعول بہی ہو اور وتقدم علی فعلہ، اور پھر کیا ہو فعل پر مقدم ہو، یعنی جب وہ مفعول بہی بن رہا ہو اور اس کے بعد پروسیڈ دا ورب فعل سے پہلے استعمال ہو رہا ہے. مثلا اب ایگزامپل بہت کامن ایگزامپل ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین سورہ فاتحہ میں. اب یہاں دیکھیں نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں کس کی؟ تیری. وہ کہتے ہیں از اصلہ، اصل اس کا کیا، جب اگر اصل میں لکھیں تو وہ ہوگا نعبدو کا، ہم عبادت کرتے ہیں تیری. تو اب ہم کون ہیں؟ نحنو کی ضمیر مستتر اور کا کی ضمیر کی پوزیشن کیا ہے؟ مفعول بہ. لیکن اب یہ پہلے لے آئے ہم، کیوں؟ اب جو پہلے لانے سے میننگ کیا ہو گیا؟ کیا میننگ میں فرق پڑا جب پہلے آئی ضمیر کا کی ضمیر؟ یہ والی کا کی ضمیر کو پہلے آ گئی، ہم تو نہیں لے آئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ لے آئے. اور اس کے ساتھ یا اٹ از اونلی یو، اب یہ ٹرانسلیشن ہوگا اٹ از اونلی یو دیٹ وی ورشپ، کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. اب یہ ترتیب بدلنے سے اس کے اندر یہ میننگ آ گیا، اور اس کے اندر حصر کا میننگ، اور پھر یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ شرک کی نیگیشن ہوتی ہے کہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور کسی کی نہیں کرتے. اس سے یہ میننگ بن رہا ہے. تو یہ کا کی ضمیر مفعول بھی ہے. اب یہ مقدم ہے کس سے؟ اپنے فعل سے. ضمیر ہمیشہ بعد میں آتی ہے لیکن پہلے. اب یہ چونکہ مقدم ہے، الگ سے استعمال ہو رہی ہے، تو یہ منفصل ضمیر ہے لیکن منصوب ہے. کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ مفعول بھی ہے، آبجیکٹ ہے. ایک تو صورت یہ ہوگی. اب آ جائے نمبر 2. نمبر 2 جو پوائنٹ ہے نا، نمبر 2 یہ تھوڑا سا چک پی ہے یوں کہنا چاہیے، یعنی اس کے لیے آپ کو ذرا اپنے دانتوں کو تیز کرنا پڑے گا. یہ میں صرف تھوڑا سا آپ کو سمجھاؤں گی، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کی مزید ڈیٹیل نہیں دی. فی الحال جتنی سمجھ آئے نا ایزیلی اتنا سمجھ لیں. اذا وقع مفعولا لمصدر مضاف الی فاعلہ، کہ جب وہ ضمیر، کون سی ضمیر؟ منصوب منفصل ضمیر، جب واقع ہو مفعول بن کر مصدر کے لیے جو مضاف ہے ہو اس کے فاعل کی طرف. لفظی ٹرانسلیشن if it occurs as a مفعول بہ، مفعول بہ بن کے آ رہی ہے for the مصدر، مصدر کا مفعول، that مصدر is مضاف، کہ وہ والا مصدر جو ہے وہ مضاف ہے، اور the فاعل is مضاف الیہ، اس کا فاعل جو ہے مضاف الیہ. یہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ اچھا جی ذرا اگزامپل سے دیکھیں. زیارت المدیری ایانا الیوم، زیارتو کا کیا میننگ ہے؟ کیا ہے؟ کس ٹائپ کا کلمہ ہے یہ؟ مصدر، مصدر ہے نا، کے میننگ ہے ٹو وزٹ، دا وزٹ آف دا مدیر ٹو اس، یعنی مدیر کا وزٹ کرنا ہمیں آج. دوسری بھی اگزامپل کو پہلے پڑھ لیں پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں. دربو کا، اب دربو کیا ہے؟ یہ بھی دربا یدربو کا مصدر ہے نا. دربو کا میننگ کریں اس کا، ایک ایک لفظ کا میننگ کریں پھر خود ہی آپ کو سمجھ آ جائے گی. دربو کا تمہارا مارنا، دربن تو یہاں پہ مضاف بن رہا ہے نا، دربو تمہارا مارنا، یا مجھے. اب یا کون سی ضمیر ہے؟ مفعول بھی منصوب ہے نا، ہم پڑھی وہ منفصل ضمیر رہے نا، منفصل منصوب ضمیر، اسی کی یہ مختلف کنڈیشنز ہیں. ایک تو آپ نے دیکھ لی نا کہ جو فعل سے پہلے استعمال ہو رہی وہ ایک الگ طریقہ ہے، یہاں پہ یا کے ساتھ ہی ہوگی لیکن یہاں ڈیفرنٹ انداز میں. تمہارا مارنا مجھے، اشد زیادہ شدید ہے، من دربی میرے مارنے سے، ایاکا تمہیں. سمجھ آئی؟ ٹرانسلیشن سے سمجھیں، یعنی یو ہٹنگ می مور سویئر مائی ہٹنگ، مطلب اب اس کو لفظی ٹرانسلیشن، یعنی تمہارا جو مجھے مارنا تھا وہ زیادہ شدید تھا میرے مارنے سے، یہ ہے میننگ. اچھا اب اگر آپ میننگ کو دیکھیں غور کریں، تمہارا مارنا، دربو اگر دوسرا پوری طرح انالیسس کریں تو مبتدا و ہوا مضاف اور کا کی ضمیر مضاف الیہ اور یا متکلم. اب یہ دربو سے شروع ہونے والا جملہ کیا ہے؟ کون سا جملہ؟ ٹائپ کیا جملے کی؟ اسمیہ.
अब गौर से देखिएगा, इसको थोड़ा समझ ले, फिर इंशाल्लाह बात जो है फिर समझने में आसानी होगी। गौर करें बस। दरबू की पोजीशन पहले देखें है मुब्तदा, व हुआ मुदाफ, ओके, जुमला इस्मिया। का की ज़मीर मुदाफ इलैही, ओके। इया इसम मुबहम कह सकते हैं आप उसको, और उसके बाद या की ज़मीर, या के बाद जो ज़मीर आती है ऑलवेज मंसूब होती है, ये याद रखें, ठीक है। मुनफसिल ज़मीर है लेकिन मंसूब या पे फतह लगाएंगे क्योंकि उससे पहले तो मंसूब है, तो फिर वो मफूलुन बिही ही सिर्फ बनती है ना, तो ये मफूलुन बिही। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब आप अशद्दू की क्या पोजीशन होगी, खबर, और ये इसम तफदील का से ज़्यादा सख्त है किससे, मिन दरबी, मेरे मारने से। मेरे मारने से किसको मारने से, का, तुम्हें। अब का की ज़मीर भी मफूलुन बिही है। अच्छा जी, अब आप नोट करें कि यहाँ पे मस्दर है, मुब्तदा है, खबर है, मुदाफ इलैह है, सब इसे जार मजरूर है। तो ये फिर मफूलुन बिही कहाँ से टपक पड़ा। मफूलुन बिही तो फेल या जुमले में होता है, और फेल का मफूल होता है, यही पढ़ा हुआ है ना आपने। अगर यहाँ भी देखें ज़ियारतुल मुदीरी, मुदीर का ज़ियारत करना, तो ज़ियारत मुब्तदा व हुवा मुदाफ, अल मुदीरी मुदाफ इलैही, या ना, हमें, किसको ज़ियारत करना, हमें। तो ये ना की ज़मीर जो है यहाँ पे क्या है, मफूलुन बिही, ये है मफूलुन बिही। और अल यौमा फिर ज़र्फ़ है आगे। तो पॉइंट यहाँ पे क्या है जो आपके लिए एक नई चीज़ है, वो है कि जिस तरह एक फ़ेल का मफूल होता है, यानी फ़ेल का तो होता है ना मफूल, इसी तरह मस्दर का भी मफूल होता है। मस्दर का भी हो सकता है, इवन इसम फ़ाइल का, इसम मफूल का भी, यानी उसकी जो मुश्तक़ात हैं, मस्दर, इसम फ़ाइल, इसम मफूल, ये भी फ़ेल की तरह काम करते हैं, इसीलिए इनको शिबु फ़ेल भी कहते हैं, अगर आपको याद हो। यानी फ़ेल की तरह भी कभी कभी ये काम करते हैं, फ़ेल के मीनिंग में इस्तेमाल होते हैं, और फिर जब फ़ेल के मीनिंग में इस्तेमाल होते हैं, फ़ेल की तरह काम करते हैं, तो फिर इनका ज़ाहिर है फ़ेल की तरह मफूल भी होता है। अब मफूल होता है, अगर फ़ेल की तरह काम करें तो फिर इनका फ़ाइल भी तो होना चाहिए ना, क्या ख्याल है। खाली मफूल से तो नहीं बात चलेगी ना। तो ये चीज़ यहाँ समझ, अब थोड़ा सा मैं तसल्ली से समझे फिर आपको समझ आ जाएगी। तो फ़ाइल इनका यहाँ कहाँ हो सकता है, यहाँ तो कोई फ़ाइल मरफू नज़र नहीं आ रहा। तो एक्चुअली इनका फ़ाइल कौन कौन सा है, अगर आप नोट करें यहाँ पे देखें, अल मुदीरी, और यहाँ देखें ज़ियारतुल मुदीरी में मुदीर का विज़िट करना, और यहाँ देखें दरबू का में का की ज़मीर, और यहाँ दरबी में या की ज़मीर। ये हैं तीनों के तीनों फ़ाइल के मीनिंग में। यहाँ तो मुदाफ इलैह हैं, लेकिन मानवी तौर पे अगर आप नोट भी करें मीनिंग, मुदीर का विज़िट करना, तुम्हारा मारना। विज़िट कौन कर रहा है, मुदीर। कौन मार रहा है, तुम, मुझे। और यहाँ देखें मेरा मारना तुम्हें, क्या ख्याल है। तो ये मानवी तौर पे है ना फ़ाइल का मीनिंग। देखें ये आपने अभी फर्स्ट टाइम ये चीज़ पढ़ी है, और ज़ाहिर है ये एक डिफरेंट है और आपने नहीं पढ़ाई। इसकी बहुत सारी कुरान में भी एग्जांपल्स हैं कि मस्दर कब मफूलुन बिही बन रहा होता है। कभी जब ये वाला टॉपिक हम एडवांस में पढ़ेंगे ना, फिर वहाँ पे इसको डिटेल के साथ देखेंगे। तो चलें अब आगे चल। अच्छा यहाँ देखें, अब नेक्स्ट पेज पे पॉइंट नंबर 3। अब यहाँ भी सेम ज़मीर की बात हो रही है जो ईया के साथ इस्तेमाल हो रही है, मुनफसिल। वो कहते हैं इज़ा वक़ा बादा हरफिल अतफ़ी, कि जब वो वाक़े हो हरफु अतफ़ के बाद, तो उस वक़्त क्या होता है, राई तुका व इयाहू। ट्रांसलेशन करें, क्या होगा मीनिंग इसका, राई तू, आई सॉ यू एंड हिम, कि मैंने देखा तुम्हें और उसे। तो यानी दो लोगों, वाव हरफु अतफ़ के बाद आ रही है ना। लेकिन अब अगर हम इसको इस तरह करें, क्योंकि हरफु अतफ़ के बाद आएगी तो वो मातूफ़ है ना, ये इया को मैंने हटा दिया, तो ये हु की ज़मीर किसके ऊपर अतफ़ है, इसके ऊपर। तो फिर अब इस तरह से लिख सकते हैं, इसको नोट करें, इया हु। ऐसे अलग से तो बेचारी अलोन सी लग रही है ना, गिर ही ना जाए, तो इस वजह से इसको सपोर्ट चाहिए, और सपोर्ट किससे होती है, इया से। तो अब यहाँ पे
राई फेल, तू की ज़मीर फ़ाइल, का की ज़मीर मफ़ूलुन बिही, वाव हर्फ़ अत्तफ़, और हु की ज़मीर क्या है, मातूफ़। किस पे मातूफ़ है, का पर मातूफ़ है। क्लियर हो गया। इसी तरह के देखें, इन्नी व इय्याका नाजिहानी, ट्रांसलेशन करें, इंडीड इन्नी बेशक मैं, व इय्याका और तुम दोनों क्या हो, नाजिहानी कामयाब, पास्ट। इंडीड आई एंड यू हैव पास्ट, कि हम दोनों कामयाब हो गए, हम दोनों कामयाब हैं, पास है। तो अब यहाँ इन्नी, इन्नी हरफू नस्बिन हरफू मुशब्बह बिल फेल में से है, और या की ज़मीर की पोजीशन क्या होगी यहाँ, इस्मो इन्ना, ठीक है ना। तो इस्मो इन्ना और वाव हरफू अत्तफ़ और का की ज़मीर मातूफ किसके ऊपर, या के ऊपर। तो ये इस तरह इस्तेमाल होगा, और नाजिहानी उसकी खबर। तो अब ये आपको समझ आ गई कि हरफ अत्तफ़ के बाद जब आएगी ये मुनफसिल ज़मीर तो इस तरह इस्तेमाल होगी। है ये मंसूब, ये याद रखें। अब मंसूब देखें, यहाँ पे मफ़ूलुन बिही है, इस वजह से मंसूब है, मतलब मातूफ है इसके ऊपर, और यहाँ इस्मो इन्ना के ऊपर मातूफ है। नंबर 4 में क्या है, नंबर 4 पॉइंट देखें, इज़ा वक़ा बादा इल्ला, कि जब वाक़े हो इल्ला के बाद। कैसे, मा सअलतु इल्ला इय्याका, क्या मतलब, मैंने सिर्फ तुमसे सवाल किया और किसी से नहीं किया। मैंने सवाल किया तुमसे, ओनली यू। तो अब यहाँ पे भी इल्ला के बाद इस्तेमाल हो रही है, आई आस्क्ड नन बट यू, कि मैंने किसी से सवाल नहीं किया, ओनली यू। माँ यहाँ नफ़ी के लिए ना। तो अब इल्ला के बाद जब आती है एक्सेप्ट के मीनिंग में, तो तब भी ज़ाहिर है या के साथ ही इस्तेमाल होगी। इस तरह हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते इल्ला के बाद का, और ना ही चूँकि इल्ला आ रहा है तो इल्ला के बाद ही आएगी ना। इसी तरह यहाँ देखें, ला नअबुदु इल्ला इय्याहू, क्या मीनिंग होगा, वी वर्शिप नन बट हिम, कि हम इबादत करते हैं, हम इबादत नहीं करते सिवाय उसके, किसी की इबादत नहीं करते, मतलब ये है। तो ये हो गया यहाँ पे। इसके बाद देखिए नंबर 5 में, इज़ा वक़ा आबादा बादस ज़मीरी नस्बिन मुत्तसिल, जब वो वाक़े हो, कब, ज़मीर मंसूब मुत्तसिल के बाद, ज़मीर मंसूब मुत्तसिल के बाद। ये मुनफसिल है, ये भी मंसूब है लेकिन ये मुनफसिल है। यहाँ देखें, ऐना मजल्लतुल मुदीरी, मुदीर का मजल्ला, मुदीर का मैगज़ीन कहाँ है, वेयर इज़ द प्रिंसिपल मैगज़ीन। तो जवाब देता है, तई तुहू इय्याहा। अब नोट कीजिएगा यहाँ कितने कलिमात हैं। अगर मैं आपसे पूछूं इस पूरे जुमले में कितने कलिमात हैं, बताएं। तई तुहू इय्याहा, सबसे पहले अलग अलग करते जाते हैं ना। तई, ये हो गया फेल, उसके बाद तू की ज़मीर, उसके बाद हु की ज़मीर। मैं इसको लिखती हूँ, ये देखें, अब यहाँ पे नोट कीजिएगा। तई फेल हो गया, तू की ज़मीर फ़ाइल, हु की ज़मीर मफ़ूलुन बिही, ठीक है ना। वो पूछता है ना कि मुदीर का मुजल्ला मैगज़ीन कहाँ है, तो वो कहता है कि मैंने दिया उसे, यानी हु जिसकी भी बात हो रही है, जिसको भी दिया, क्या दिया, हाँ वो, क्योंकि ता के दो मफूल होते हैं ना, जिसको दिया और जो चीज़ दी। तो अब यहाँ पे हु की ज़मीर मफूलुन बिही नंबर 1 और हा की ज़मीर मफूलुन बिही नंबर 2। समझ आई। अगर हम इसको लिखें, इसको मिला के देखें, यहाँ मैंने दोनों को मिला के लिखा है, यानी मुत्तसिल करके लिखा है। तई तू हु हा, बोल के भी देखें तो कुछ सही नहीं लगता। तो ये तरीका सही नहीं है, इस तरह नहीं लिख सकते, इस तरह जायज़ ही नहीं है लिखना। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कहा है ना कि जब दो ज़मायर हों एक ही रुतबे से मुराद, इफ़ द बोथ ज़मायर सेम क्लास और सेम कैटेगरी, देन इट इज़ वाजिब का मीनिंग नेसेसरी, इट हैज़ टू बी डिटैच्ड, कि उन्हें अलग अलग से लिखना ज़रूरी है। या के साथ इस तरह दोनों को इकट्ठा नहीं लिख सकते, क्योंकि दोनों गायब की है ना, ये हु की मुज़क्कर के लिए, ये मुअन्नस के लिए। तो एक ही कैटेगरी से मुराद के एक ही उससे, मतलब के दोनों ही गायब के सीगे हैं, तो इसलिए ये नहीं लिख सकते। लेकिन व इज़ा इख्तलफा फिर रुतबती जाज़ल
वस्लु वल फसलु, यानी जब इख्तिलाफ हो उनके रुतबे में, रुतबे से मुराद कि उनकी क्लास में, इफ़ दे आर फ्रॉम डिफरेंट क्लास डिफरेंट कैटेगरी, तो फिर क्या होता है, इट इज़ परमिसिबल किस चीज़ के लिए कि वो डिटैच भी हो सकते हैं और अटैच भी, तो दोनों तरीके से लिख सकते हैं। मसलन देखें यहाँ पे एग्जांपल, आईना किताबी, वेयर इज़ माय बुक, तो वो कहता है अतई तू का हूँ, मैंने दे दी तुम्हें वो, आई गेव इट टू यू, और ये देखें आतई फेल, तू की ज़मीर फ़ाइल। अब मफूलुन बिही नंबर 1 क्या है, ये का की ज़मीर, किसको दी, तुम्हें, और क्या दिया, हु वो, यानी जो किताब है उसकी तरफ जा रही है, तो ये 1 और 2। लेकिन यहाँ पे अगर आप नोट करें, का की ज़मीर जो होती है वो कौन सी कैटेगरी में आती है, मुखातब में, हाजिर के लिए, और हु की ज़मीर गायब के लिए, तो एक कैटेगरी तो नहीं हुई ना ये रुतबा, रुतबा से मराद यहाँ क्लास, तो ये दोनों डिफरेंट है, तो इस वजह से यहाँ पे दोनों को मुत्तसिल किया जा सकता है, लेकिन इनको मुनफसिल भी लिखा जा सकता है। मसलन यहाँ देखें दूसरी एग्जांपल में, आतई तू का, आई गेव इट टू यू, क्या चीज़, हु वो से मुराद किताब, तो या हु। अब यहाँ पे का की ज़मीर मफूलन बिही नंबर 1, मैंने दे दी तुम्हें, क्या दिया, वो किताब, तो अब यहाँ दोनों मफूल हैं, ये अलग से आ रही है। यहाँ क्यों इस तरह, क्योंकि ये हाजिर के लिए है और ये गायब के लिए है, लेकिन यहाँ पे जो ऊपर एग्जांपल थी ये दोनों गायब की थी, तो इसलिए इस तरह नहीं इस्तेमाल। ये आपके लिए एक नई चीज़ होगी, आई होप सो अब क्लियर है। आगे वो कहते हैं अज़मायरु सलासु रुतबिन, ज़मायर के 3 रुतबे होते हैं, 3 क्लासेस होती, 3 कैटेगरीज होती वाहिया, और वो क्या हैं, नंबर 1 रुतबतुल गायबी, गायब का क्लास, गायब की कैटेगरी, व ज़मायरुहा, और वो क्या हैं, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, ये सब गायब के सीगे हैं ना, वाहिद का सीगा, तस्निया, जमा, मोनस के लिए गायब के सीगे। नंबर 12 रुतबतुल मुखातिबी, और मुखातिब की क्लास, और वो कौन कौन से, ज़मायरुहा, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतमा, 6 सीगे, ये हाजिर के सीगे हो गए, और जमा, जीम देखें आखिरी वाला, रुतबतुल मुतकल्लिमी, और वो क्या है, ज़मायरुहा, अना और नहनु, मुतकल्लिम के लिए 2 इस्तेमाल होते हैं, इसके अंदर ही मोनस मुज़क्कर और तस्निया भी आ जाता है। तो ये आपका जनाब था सारा ज़मायर की डिटेल, गो के इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी जानते थे, लेकिन एक डिफरेंट अंदाज में डॉक्टर साहब ने बयान की हैं। अब हम चलते हैं लेसन पे। अब ये जहन में आप रखिएगा, ज़मायर की सारी कैटेगरीज अब उन्होंने बोला है कि निकालने हैं इसमें से। अब यहाँ भी देखें नीचे, इस्तखरिज मिन दरसी ज़मायर नस्बुल मुनफसिल ज़मायर, जो भी आपने पढ़े हैं ये वाले, वो कह रहे हैं निकालिए, और फिर जिक्र कीजिए सबबुल इत्यानी, उनका सबब आने का। अब नोट करें, सबब आने का, बिकुल्ली वाहिदिन मिनहा मुनफसिल, उनके जो हर एक में से जो मुनफसिल है उससे उसका, तो ये मैं आपको साथ साथ लिख के बताऊंगी, साथ साथ हम लेसन भी कर। अच्छा जी, अब आए लेसन पे। लेसन में क्या करना है, लेसन में आपने जो भी जुमले दिए हुए हैं मुख्तलिफ टाइप के, उनमें मेन चीज़ आपने ज़मायर को देखना है, ज़मायर की टाइप्स को, और फिर उसके मुताबिक बताना है। और ख़ास तौर पे क्योंकि हमने नई जो ज़मीर की टाइप पढ़ी और जिसके बारे में डिटेल पढ़ी अभी आपने ना, कौन सी वाली, ज़मीर मंसूब मुनफसिल, या के साथ जो इस्तेमाल है, फिर उसकी जो मुख्तलिफ कंडीशंस हैं किस किस तरह से वो आती है, यानी मातूफ बन कर आती है, या उसके साथ इल्ला के बाद इस्तेमाल होती है, फिर उसके बाद मुत्तसिल होके आती है, मुनफसिल, वो सारी आपने, और मुकद्दम, फ़ेल से मुकद्दम, तो वो फिर मैं आपको टर्म्स बताऊंगी। तो चलें अब यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले देखें, मुदरिस और उसामा के दरमियान में बात चलेगी। अल मुदरिसु या उसामा, तो मुदरिस ओ उसामा, अल मुराकिबु यतलुबु का फ़ी मकतबिही, क्या मीनिंग हुआ, ट्रांसलेशन करें, मुराकिब यतलुबु, तलब कर रहा है, तलब करता है, किसे, तुम्हें, फ़ी मकतबिही, तुम्हें ऑफिस में, यानी मुराकिब आस्किंग फॉर यू इन हिज ऑफिस, कि वो तुम्हें बुला रहा है। अब यहाँ पे ज़मीर कौन सी है, ये का की ज़मीर, मुत्तसिल ज़मीर, लेकिन अब कौन सी वाली मुत्तसिल ज़मीर है, क्योंकि ये का की ज़मीर तो डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज में यूज़ होती है ना, तो ये कौन सी वाली मुत्तसिल ज़मीर है, आप जब बताएंगे मुझे तो क्या बोलेंगे, का की ज़मीर को,
क्या बोलेंगे؟ मुत्तसिल। जी मफूल बिही है, लेकिन आप पोजीशन के अतबार से ज़ाहिर है देखेंगे, लेकिन फिर आप बोलेंगे कि मंसूब मुत्तसिल। मंसूब मुत्तसिल कह दें आप इसको, मंसूब मुत्तसिल। ओके, ये मंसूब मुत्तसिल है और मिल के आ रही है फ़ेल के साथ, और इसकी पोजीशन ज़ाहिर है मफूलन बिही है, ये उस कैटेगरी में। फिर आगे देखें, ही की ज़मीर भी इस्तेमाल हो रही है, ये इसम के साथ जुड़ रही है। तो जो इसम के साथ ज़मीर जुड़ती है वो क्या होती है? मुत्तसिल ही है लेकिन मजरूर। ठीक है, मुत्तसिल मजरूर, पोजीशन आपको मालूम है, इसम मजरूर। ठीक है, चले आगे देखें, उसामतु उरीदू। अच्छा, एक और ज़मीर भी होनी चाहिए यहाँ पे। देखिए मंसूब भी आ गई जो मफूलन भी ही है, तो फ़ाइल भी तो होना चाहिए ना, वो तलब कर रहा है, मुराकिब मुब्तदा है ना, तो वो जी हुआ की ज़मीर, ये भी तो है ना, ये बेशक मुस्ततिर है लेकिन है तो सही ना हुआ की ज़मीर। ये कहाँ पे है? मुस्ततिर यतलुबू के अंदर, तो ये फिर कौन सी ज़मीर है? मरफू मुनफसिल। ठीक है, चलें आगे देखें, उसामा तो उसामा, उरीदू आई वांट। अब हर ज़मीर को आपने बताना है। अन आखुजा माई ज़मीलिया हाज़ैनी, वो कहता है आई वांट, मैं चाहता हूँ के, आखुजा मैं ले जाऊँ, आई वांट टू टेक, किसको? माई विद मी, ज़मीलिया हाज़ैनी, ये दो क्लास फेलोज़, यानी ये मेरे दो क्लास फेलोज़ जो हैं, इनको भी मैं साथ ले जाना चाहता हूँ मुराकिब इंस्पेक्टर के पास, निगरान के पास। अच्छा जी, अब यहाँ पे बाकी आपको अल्हम्दुलिल्लाह पता है, उरीदु फ़ेल है, मस्दर मुअव्वल उसका मफ़ूल है, माई ज़र्फ़ और या मुतकल्लिम और ये सब। अब हाज़ैनी, हाँ हाज़ैनी की पोजीशन पहले देख लें फिर आगे चलते हैं। हाज़ैनी क्या है? इसम इशारा, लेकिन ये कौन सा वाला इसम इशारा? जिन्स के अतबार से और उसके अतबार से बताएंगे कौन सा इसम इशारा है। जी हाजा का तस्निया, तस्निया से दो मेरे क्लास फेलोज़। अब आप मुझे बता सकते हैं कि इसकी पोजीशन क्या है यहाँ पे? हाज़ैनी की सिर्फ पोजीशन पूछ रही हूँ मैं, क्या पोजीशन है? क्योंकि एंड पे आ रहा है। जी नात है, किसकी नात है? ज़मीली की। ठीक है, मेरे क्लास फेलोज़। अब यहाँ पे ज़मीलुन था ना, ज़मीली, एक्चुअली ज़मीलैनी, दो क्लास फेलोज़, क्योंकि देखे ना या के ऊपर, ये जो या के ऊपर तशदीद और फतह, इससे क्या शो हो रहा है कि यहाँ दो या हैं। एक या तो या मुतकल्लिम है, तो दूसरी या कहाँ से आ गई? दूसरी या कहाँ है, कहाँ से आई? जी ज़मीलैनी, वो एराब है या मुतकल्लिम। तो अब ये जो चूँकि मुदाफ बना तो ये गिर गई ना, तो ये वाली या जो है मुदाफ जो एराब है उसका किस चीज़ की अलामत है? ये एराब की अलामत। तो ये और ये या दोनों मर्ज हो गई, इसको इस तरह इकट्ठे कर दिया। क्लियर हो गया? क्योंकि मफूलन भी है ना, मैं किसे ले जाना चाहता हूँ? अपने फ्रेंड को। चले, तो हाज़ैनी फिर इसकी नात है, किसकी नात है? इसीलिए ये भी मंसूब है, ये दो क्लास फेलोज़ की। चलें अब आप ज़मायर को देखें, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक ज़मायर है। उरीदू के अंदर कोई ज़मीर मुस्ततिर है? बिल्कुल है, अना की ज़मीर, मुनफसिल मरफू क्योंकि फ़ाइल है। अन आखुज़ा, इसके अंदर कोई ज़मीर मुस्ततिर है? बिल्कुल मुस्ततिर है, अना की ज़मीर, मरफू। माई या, कौन सी ज़मीर है? अच्छा, जो मजरूर ज़मीर है ना उसको मैं ब्लू बॉक्स से कर दूंगी ताकि डिफरेंस पता चल जाए। तो ये फिर इसम माई ज़र्फ़ है ना, तो उसके बाद मुदाफ़िल ही। चले, ज़मीली में या मुतकल्लिम ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी, मुदाफ़िल ही, मजरूर मुत्तसिल, और बस चलें आगे चलें। अल मुदर्रिस यतलुब, लम की वजह से लम यतलुब अल मुराकिबु इल्ला इय्याका, लम हरफु जज़मिन व नफ़िन व क़ल्बिन। चलें ट्रांसलेशन करें। नहीं तलब किया किसने? मुराकिब ने, इल्ला मगर, इय्याका सिर्फ तुम्हें, यानी मुराकिब डिड नॉट आस्क एक्सेप्ट यू ओनली, कि सिवाय तुम्हारे उसने किसी को तलब नहीं किया। मतलब ये लम हो गया, यतलु फ़ेल मुदारे मजज़ूम, अल मुराकिबु फ़ाइल इसका, इल्ला, अब कोई ज़मीर है यहाँ पे? बिल्कुल है,
کون سی ضمیر ہے؟ کا کی ضمیر۔ اب یہاں آپ مجھے بتائیں گے یہ کہ یہاں پہ یہ جو ضمیر استعمال ہو رہی ہے اس کی وجہ اور اس کا سبب، انہوں نے کہا تھا نا ادھر لیسن میں اینڈ پہ کہ استخرج من الدرس ضمائر النصب منفصلۃ واذکر سبب الاتیان، ان کے آنے کا سبب بتائیں۔ اب بتائیں اس کا کیا سبب ہے، یہاں کیا کہیں گے آپ؟ یعنی الگ آنے کا سبب، مطلب یہ ہے کہ یہ الگ سے کیوں استعمال ہو رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے، یہ پوچھا گیا ہے۔ تو وہ سبب کیا ہے بتائیں؟ اللہ کے بعد ہے نا، تو اس کو ٹیکنیکلی کیسے کہنا ہے؟ یہاں دیکھیں، اس کو آپ لکھ لیجئے گا بعد میں کہ ادھر اس کے منفصل آنے کی وجہ کیا ہے، یا کے ساتھ کیوں استعمال ہوئی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ اس کے واقع ہونا، لی وقوعہ بعد اللہ کے بعد، چونکہ وہ واقع ہوئی ہے تو اس وجہ سے اس کو منفصل لایا گیا، تو یہ ہے اس کا سبب آنے کا۔ تو یہ جب بھی اس طرح سے استعمال ہو اللہ کے بعد تو آپ نے یہی سبب بتانا ہے۔ آگے چلیں، اسامہ اخشا انہو نسیا، کیا مطلب؟ اخشا آئی ایم افریڈ، مجھے خدشہ ہے، کیا کہ ہو کی ضمیر کس کی طرف جائے؟ مراقب کی طرف، کہ وہ نسیا بھول گیا ہوگا، یعنی وہ بھول گیا۔ آئی ایم افریڈ دیٹ ہی ہیز فارگاٹن، کون؟ مراقب کیا بھول گیا؟ کہ وہ میرے ساتھ دوسرے جو ساتھی ہیں ان کو بھی بلانا تھا تو اس نے انہیں طلب نہیں کیا، وہ بھول گیا۔ اچھا، سب سے پہلے یہاں دیکھیں، اخشا کے اندر بھی ظاہر ہے ایک ضمیر مستتر، اور وہ کون سی؟ آئی ایم افریڈ، انا کی ضمیر، انا کی ضمیر مستتر ہے، اور وہ اس کی کیا ہے؟ وہ منفصل ضمیر ہے۔ جو بھی مستتر ضمیر ہوتی ہے وہ ہمیشہ منفصل ہی ہو سکتی ہے، دوسری نہیں، منفصل انا۔ اور پھر اس کے بعد نسیہ میں کون سی ضمیر مستتر ہے؟ ہوا کی ضمیر، وہ بھول گیا، تو یہ دونوں مرفوع ہیں کیونکہ یہ فاعل ہے۔ لیکن اس کے درمیان میں اگر آپ دیکھیں تو ایک ہو کی ضمیر بھی ہے، یہ انا کے ساتھ، انا کے ساتھ جو بھی ضمیر اٹیچ ہوتی ہے اس کی اعرابی حالت آپ کو پتہ ہے، اسم انا تو وہ منصوب ہے، تو یہ منصوب متصل۔ آگے دیکھیں، آگے کہتا ہے انی و ایاہما فی مسابقۃ السباحۃ، کیا مطلب؟ کہ بے شک میں و ایاہما اور وہ دونوں، یعنی indeed I am and two of them مشترکون، we are participating کس چیز میں؟ فی مسابقۃ السباحۃ in the swimming competition، کہ میں اور وہ دونوں شریک ہیں تیراکی کے مقابلے میں۔ اچھا، انی، اب یہاں پہ دیکھنا ہے آپ نے کون کون سے ضمائر ہیں۔ سب سے پہلے منصوب ضمائر جو ہیں ان کو میں بلو سے کر رہی ہوں، تو یہ انی کے ساتھ ظاہر ہے جو ضمیر ہے اسم انا ہے، اور ہما کی ضمیر، یہ بتا سکتے ہیں مجھے یہ کون، کہ اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ یہ کون سی ضمیر ہے؟ اعرابی حالت، اس کی پوزیشن معطوف، کیونکہ نوٹ کریں نا، انی و ایاہما، میں اور وہ دونوں، تو پھر یہ معطوف ہے کس پہ؟ اس یا پہ، تو پھر یہ بھی ظاہر منصوب ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں اس کے آنے کی یہاں سبب الاتیانی، اس کا سبب بتائیں، ذکر کریں کہ کیا سبب ہے یہاں آنے کا، یعنی کیوں یہ الگ سے آئی ہے، یہ اب آپ بتائیں گے۔ جی، جس طرح یہ میں نے لکھا ہے نا، اسی طرح ایگزیکٹلی یہی ہر دفعہ آپ نے لکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کیا کہنا ہے، یعنی لی وقوعہ بعد حرف العطف، یعنی حرف عطف کے بعد اس کا واقع ہونا، اس وجہ سے وہ الگ سے منفصل استعمال ہو رہی ہے، منصوب حالت میں ہے لیکن منفصل کیوں ہے، الگ سے کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ حرف عطف کے بعد آ رہی ہے، اوپر کیا تھا؟ اللہ کے بعد واقع ہو رہی تھی، تو یہ ڈفرنس ہے۔ مشترکون کس ٹائپ کا کلمہ ہے؟ مشترکون، اشترکا یشترکو، جی فارم 8 سے مشترکون اسم فاعل جمع کا صیغہ، تو اس مشترکون سے مشترکون، آگے پھر جار مجرور اور اس کی نعت۔ چلیں، المدرس، اب ضمیر یہاں پہ صرف دو ہیں، یہ والی یا کی ضمیر اور ہما کی ضمیر، اور یہ دونوں منصوب ہیں۔ المدرس، مدرس، خذ ہما اذن، مطلب کیا؟ کہ ان دونوں کو بھی لے جاؤ تب تو، مطلب then you can take both of them۔ خذ
फ़ेल अमरिन मबनियुन अला सुकून हुमा। अब बताएं हुमा की ज़मीर इसकी क्या पोजीशन है? ले जाओ उन दोनों को, जी सेम मफूलुन बिही, लेकिन ये अब उसके साथ अटैच कहेंगे आप, खुश के साथ ये फ़ेल के साथ जुड़ी हुई है तो ये डायरेक्ट यूँ कह सकते हैं मफूलुन बिही है, इसके साथ इया लगाने की जरूरत नहीं, ये मुत्तसिल है। अब आप नोट कीजिएगा ज़रा, 1 मिनट नोट करें, ऊपर भी हुमा है, ये भी हुमा है, ये भी हुमा है, इसको आप कहेंगे मुनफसिल मंसूब और इसको क्या कहेंगे? मुत्तसिल मंसूब। दोनों ही मफूलन भी ही हैं, लेकिन ये फ़ेल के साथ अटैच्ड है। फ़ेल के साथ अटैच का मतलब कि डायरेक्ट उसके बाद आ रही है, ज़ाहिर है ज़ाल के साथ तो अटैच नहीं होगी, लेकिन मतलब ये है कि अटैच्ड ही है, तो ये मफूलन भी ही है। और खुश फ़ेल अमरिन। अच्छा, अब कोई और ज़मीर है इधर हुमा के बगैर? जी अंता की ज़मीर मुस्ततिर, जो मुस्ततिर ज़मायर है उनको भी तो हमने देखना है ना, क्योंकि वो भी तो ज़मायर है ना, तो ये मुनफसिल फ़ाइल मरफू। ठीक है, आगे कहते हैं आईना किताबुल मुदीरी या इब्राहिमो, वेयर इज प्रिंसिपल्स बुक ओ इब्राहिम, प्रिंसिपल की किताब कहाँ है? इब्राहिम, इब्राहिमो, इब्राहिम कहता है आ तईतुहु इयाहू। अब यहाँ नोट करें, आ तईतुहु इयाहू, कितने ज़मायर हैं सबसे पहले नोट कीजिएगा यहाँ पे। आ तई फ़ेल, बीच में तू की ज़मीर, हु की ज़मीर और ये हु की ज़मीर, तो 3 ज़मायर हो गए ना। पहला ज़मीर क्या है? ता, तानी तू, यानी ता वाली ज़मीर है। उसके बाद दूसरी हु की ज़मीर और फिर दोबारा हु की ज़मीर। अब बताएं, अब यहाँ पे क्यों मुनफसिल आ रही है, अलग अलग क्यों इस्तेमाल हो रही है? जबकि देखें वो क्या कह रहा है, ट्रांसलेशन करें, मैंने आ तई तू हु, मैंने दे दी वो उसे, हु की ज़मीर किसको दे दी? उसे, मतलब वो दे दिया उसे। तो अब बताएं मुझे यहाँ दोनों ये अलग से क्यों आ रही, वजह क्या है, सबब बताएं इसको मुनफसिल आने का, ये अब आप बताएंगे। या आ तई तुहू इयाहू, जी क्योंकि इसलिए कि आप कहेंगे कि दोनों का रुतबा एक है, दोनों की कैटेगरी एक है। किसकी? ये वाली ज़मीर की, ये तो फ़ाइल है ना, ये तो फ़ाइल है, ये दोनों मफूलन बिही है ना, लेकिन दोनों की क्लास डिफरेंट नहीं है ना, तो इस वजह से ये मुत्तसिल नहीं आ सकती इसके दरमियान में। लेकिन इसको कहेंगे कैसे आप? जिस तरह से यहाँ लिखा है ना, ये वाला जुमला तो आप हर दफ़ा बोलेंगे ये, ठीक है, ली वो कोई ही बादा, बादा तक, फिर बादा के बाद आप जो भी वजह है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे आप क्या वजह है बताएं, इसको कैसे लिखेंगे मैं आपको लिख के बताती हूँ फर्स्ट टाइम, फिर आप करिएगा। आप लिखेंगे ज़मीर बाद ज़मीरी, इधर टिकती हूँ मैं नीचे, ठीक है, बाद ज़मीरी नस बिन मुत्तसिल, क्योंकि मुत्तसिल है, वजह क्या है? आफ्टर मुत्तसिल मिन रुतबती ही, उसके रुतबे से, यानी जो मुत्तसिल ज़मीर है वो उसके रुतबे से है। यहाँ जगह नहीं है, मैं नीचे लिखती हूँ मिन, ये जस्ट फर्स्ट टाइम है ना आपके लिए, है तो बात बहुत आसान, लेकिन जुमले जो है ना उनको समझना ज़रा मुश्किल है ना, मतलब बोलना मुश्किल है। रुतबा ती ही, यानी उसके रुतबे से मुत्तसिल मंसूब ज़मीर है उसके बाद, ये है वजह। लिवुक़ूही, बोलें ज़रा, लिवुक़ूही बादा ज़मीरी नस्बिन मुत्तसिलिन मिन रुतबतिही, उसके रुतबे से, उसकी क्लास से, उसकी कैटेगरी से मुत्तसिल मंसूब ज़मीर है उसके बाद, इस वजह से वो मुनफसिल आ रही है। मसलन ये देखें, ये ज़मीर, ये और ये दोनों की क्लास एक है ना, गायब के सीगे हैं ना, दोनों गायब के सीगे हैं, हु की ज़मीर भी ये भी, तो फिर आप ज़ाहिर है दोनों को इकट्ठा लिखा ही नहीं जा सकता, पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए दोनों को अलग लिखा है, ये है रीज़न। चलें आगे देखें, और दोनों मंसूब है, मफूलुन बिही नंबर 1 और मफूलुन बिही नंबर 2। अल मुदर्रिस व आइना दफ़ातिरुत तुल्लाबी,
کہاں ہیں اسٹوڈنٹس کی نوٹ بکس؟ یہاں کوئی ضمیر نہیں. ابراہیم کہتا ہے آتیتہم ایہا. ٹرانسلیشن کریں، بتائیں کیا مطلب ہے. اسٹوڈنٹس کی وہ کہہ رہا ہے نوٹس بکس کہاں ہیں، تو کہاں ہیں جی؟ میں نے دے دیا انہیں. نوٹس بکس کی طرف اشارہ. آئی گیو اٹ ٹو دیم، انہیں دے دیا وہ. اچھا اب یہاں نوٹ کریں آتئی سیم اسی طرح ہے، تو کی ضمیر سیم وہی ہے، فائل میں نے دے دیا. اب یہاں دو ضمائر ہیں، ہم اور ہا. ہم کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ ہم کی ضمیر، کیونکہ میں نے دے دیا انہیں وہ، یعنی دفاتر نوٹ بکس. ہم کی ضمیر طلاب کی طرف جا رہی ہے. کنہیں دے دیا؟ طلاب کو دے دیا. کیا دے دیا؟ دفاتر، ان کی نوٹ بکس. ہا کی ضمیر دفاتر کی طرف. اب ہا کی ضمیر دفاتر تو جمع ہے نا، تو ہا کی ضمیر کیوں آئی؟ کلو جمع مونس، سمپل اسی لیے آ رہی ہے نا. لیکن ہم ٹرانسلیشن میں کیا کہیں گے؟ انہیں، یعنی آئی گیو اٹ ٹو دیم، کہ انہیں دے دی وہ. اچھا اب یہاں پہ ہم کی ضمیر کی پوزیشن کیا ہے؟ میں نے دے دیا انہیں کسے؟ طلاب کو، تو مفعول بہ نمبر 1 رائٹ، ہم کی ضمیر. اور مفعول بہ نمبر 2 کیا ہے؟ ہا کی ضمیر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں ہی مفعول ہیں. لیکن یہ الگ سے کیوں آ رہی ہے؟ اس کی کیا وجہ الگ سے آنے کی؟ یہ بھی سیم وہی ہے نا، کیونکہ ایک ہی کیٹیگری ہے نا، تو آپ وہی سیم کہیں گے کیونکہ دونوں غائب سے ہیں. ہم کی ضمیر بھی غائب ہے، یہ بھی غائب ہے، تو آپ یہاں پہ سیم یہی کہیں گے. بعد ضمیری نصب متصل من رتبتی، اس کے رتبے سے متصل ضمیر ہے اس کے بعد، تو اس وجہ سے وہ الگ سے آ رہی. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ وہ بھی وہ ہے. چلیں. المدرس، مدرس کہتا ہے اینا مجلتی، ویر از مائی مجلہ، ویر از مائی میگزین. اچھا یہاں کوئی ضمیر ہے؟ ضمیر بالکل ہے. کون سی ضمیر؟ یہ یا متکلم، میرا میگزین. لیکن یہ یا متکلم کی ضمیر کی کون سی ٹائپ ہے یہ بتا دیں صرف. متصل تو ہے ہی نا، متصل مجرور کیونکہ مضاف الیہ. چلے. ابراہیم اعطیتکا ہا، یہ اب ٹرانسلیشن کریں. اعطیتہا کا، آئی گیو اٹ ٹو یو، کہ میں نے دے دیا تمہیں وہ کیا؟ میگزین. اب یہاں پہ کون کون سی ضمیر استعمال ہو رہی ہے؟ تو کی، یہ فائل ہے اور اس لیے متصل مرفوع. اب بولتے جائیں آپ. متصل مرفوع. کا کی ضمیر متصل منصوب، ہا کی ضمیر متصل منصوب. تو یہ والی ضمیر مرفوع ہے اور باقی یہ دونوں ضمائر جو ہیں یہ منصوب ہے. اور تا کے دو مفعول ہوتے ہیں، یہ دونوں مفعول ہیں. اچھا جی، اب آپ نوٹ کریں ان دونوں کو ساتھ اکٹھا لکھا گیا ہے، ملا کے دونوں متصل ہیں. کیوں؟ یہاں تو منفصل تھے، یہ تو متصل تھی، یہ منفصل، تو یہاں کیوں اکٹھا لکھا گیا؟ وجہ، ریزن بتائیں گے جی؟ کیونکہ یہ ایک کلاس سے نہیں ہے، ایک کیٹیگری سے نہیں ہے. کا کی ضمیر کیا ہے؟ تمہیں، حاضر کی ضمیر، اور ہا کی ضمیر غائب کے لیے، تو دونوں ڈیفرنٹ ہوگی نا کیٹیگریز. ٹھیک ہے، یہ مخاطب کی، تو اس لیے ان دونوں کو لکھ سکتے ہیں اکٹھا. لیکن اگر ان کو الگ سے لکھنا ہو تو کیا لکھ سکتے ہیں الگ سے بھی؟ بالکل لکھ سکتے ہیں الگ سے بھی. کا کی ساتھ اور اس کے بعد دوسری کو کیسے لکھیں گے؟ ہا کی کو ایہا، یہاں لکھی ہوئی ہے نا ہا کی، تو میں اس کے بعد ادھر لکھتی ہوں اس کو نا ایہا، یعنی اس میں آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ اس کو ساتھ اکٹھا بھی لکھیں اور الگ سے بھی لکھیں، کیونکہ یہ دونوں الگ رتبے سے. الحمدللہ سمجھ آ رہی ہے. چلیں آگے چلیں. مدرس کہتا ہے متا اعطیتنیہا، نوٹ کیجئے گا، تم نے مجھے کب دی وہ. when did it give to me، یعنی تم نے مجھے وہ کب دی. اچھا اب یہاں پہ یعنی وہ میگزین کب دیا، ہم تو دیا کہیں گے نا، وہاں تو میگزین عربی میں مؤنث ہوتا ہے. آتئی کے بعد کیا ہے؟ تا. تم نے مجھے دیا اور آگے ہے نون، نوٹ کیجئے گا، اور پھر اس کے آگے ہے یا.
اس کے بعد ہے ہا. اب بیچ میں نون تو آپ کو سمجھ آ گئی، نون و وقایا ہے، نون و وقایا. اب نوٹ کیجیے گا 3 ضمائر اکٹھے لکھے ہوئے، تینوں 3 ضمائر میں سے پہلا کیا ہے؟ فاعل تا. تم نے مجھے کب دیا، رائٹ. مجھے یا متکلم، پہلی ضمیر کیا ہے؟ یہ یا متکلم، اور دوسری ضمیر یہ دونوں ضمائر کیا ہیں؟ مفعول بہ. ٹھیک ہے. اب یہ مفعول، یہ بھی دیکھیں سب اکٹھا لکھا گیا ساری چیزیں. نون و وقایا تو اس لیے آیا کہ یا متکلم، کیوں؟ کیونکہ یہ بھی ایک ہی اس سے نہیں ہے، کلاس سے نہیں ہے، تو اس لیے ان کو اکٹھا لکھا جا سکتا ہے. متصل ہے نا دونوں، یعنی یہ تو چلے فاعل ہے نا متصل، اس کو تو ہونا ہی متصل ہے، لیکن یا متکلم اور ہا بھی متصل ہے. کیوں؟ کیونکہ یا متکلم جو ہے متکلم کا صیغہ، یہ غائب کا صیغہ، تو دونوں اکٹھی لکھی گئی ہیں. لیکن اگر آپ ان کو جائز ہے، کیا جائز ہے کہ یہاں پہ اس کو الگ کر دیں، یہاں یعنی یہ جو دوسرا مفعول ہے یہ والی، اس کو الگ سے لکھ سکتے ہیں. دونوں چوائسز. ابراہیم کہتا ہے نیکسٹ، اعطیتو کا ہا. اعطیتو کا ہا کیا مطلب؟ کہ میں نے تمہیں دیا اسے، امسی فی، کب کہاں پہ دیا؟ فی مکتبی کا، آپ کے آفس میں. کہ آئی گیو اٹ ٹو یو یسٹرڈے ان یور آفس. اچھا اعطی پھر، اور تو کی ضمیر فاعل. اب آگے کتنے ضمائر ہیں یہاں پہ؟ میں اس لیے الگ الگ لکھ رہی ہوں کہ آپ کو آئیڈیا ہو. تو کی ضمیر فاعل، کا کی ضمیر، اور پھر ہا کی ضمیر. اب یہ بھی دیکھیں ایک متصل لکھی گئی ہیں. تو کی ضمیر فاعل، کا کی ضمیر مفعول بہ نمبر 1 اور 2. آئی گیو اٹ، اٹ کیا؟ ہا کس کی طرف جا رہا ہے؟ میگزین کی طرف. اور کا کی ضمیر تمہیں کسے؟ ٹیچر کو. یعنی آپ کو میں نے وہ دے دی تھی کل آپ کے آفس میں. تو یہ دونوں جو ہیں یہ متصل ہیں. کیوں دونوں مرفوع؟ کیونکہ دونوں ڈفرینٹ کیٹیگریز سے ہیں، تو اس لیے لکھا جا سکتا ہے. کلیئر ہے؟ باقی آپ کو کلیئر ہے، فعل، فاعل، مفعول بھی. چلیں آگے کہتا ہے اخذتها ووضعتها فی الدرج. ٹرانسلیشن کریں. آپ نے لے لیا تھا اسے اور رکھ دیا تھا اسے، فی الدرجی دراز میں، ڈرار میں آپ نے رکھی. یعنی مجھ سے آپ نے یو ٹوک اٹ اینڈ آپ نے مجھ سے لے لی اور اسے رکھ دی. چلیں اخذ فعل، تا ہا. تو اب یہاں پہ کتنے ضمائر ہیں؟ 2. کون سے؟ تا کی ضمیر اور پھر اس کے بعد ہا کی ضمیر. تا کی ضمیر کی پوزیشن کیا ہے؟ تم نے لے لی، تو فاعل ہوئی نا، ظاہر ہے یہ تو ضمیر ہوتی ہی فاعل ہے. کیا لے لیا؟ ہاں یہ. اب یہ میگزین کی طرف جا رہا ہے نا، یہ والی ضمیر مفعول بھی. واو حرف عطف، اور اس کے بعد وضع تا ہا. پھر تا کی ضمیر اور ہا کی ضمیر سیم وہی، فاعل کہ آپ نے رکھ دیا اسے کسے؟ میگزین کو، فی الدرج. تو یہ دونوں متصل ضمائر ہیں. ایک فاعل ہے مرفوع ہے متصل، اور ایک مفعول بھی متصل ڈائریکٹ. چلیں مدرس نام، یس. الانا تذکرت، ہاں اب مجھے یاد آ گیا کہ تم نے مجھے وہ دیا تھا. ناؤ آئی ریممبر. تذکر تو، یہاں کوئی ضمیر ہے؟ بالکل ہے. یہ تو کی ضمیر کی پوزیشن کیا ہے؟ فاعل. کون سی فارم ہے؟ تذکر 5 فارم 5، اور تو کی ضمیر فاعل، اور یہ متصل مرفوع. آگے مسموکا یا اخی، وٹ از یور نیم او بردر. مسموکا، کا کی ضمیر کی پوزیشن بتائیں. یہ جو ہے مطلب کون سی ضمیر ہے؟ متصل تو نظر ہی آ رہی ہے، لیکن کون سی؟ مجرور، مضاف الیہ. ہوا کی ضمیر مرفوع، منفصل مرفوع. یا تسألو یا استاذو، کیا آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میرا نام کیا ہے؟ اتنی دیر سے گفتگو ہو رہی ہے، مجھ سے پوچھ رہے ہیں میرا نام کیا ہے. المدرس نام، ایاکا اسألو، کہ میں تم ہی سے پوچھ رہا ہوں.
आर यू आस्किंग मी, वो कहता है आर यू आस्किंग मी, तो टीचर कहते हैं यस आई एम आस्किंग यू ओनली। अच्छा जी, अब यहाँ देखें हमज़तुल इस्तिफ़ाम या शुरू में आ गया, नोट कीजिएगा या, फिर या उसके बाद या के ऊपर फतह क्यों है, ये आपको पता है अलिफ की वजह से, या मुतकल्लिम से पहले अगर अलिफ हो तो फतह आता है। तसअलू, क्या आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो या क्या है यहाँ पे, या कौन सी ज़मीर है, जल्दी से बताएं अब आप, मुत्तसिल के मुनफसिल, पहले ये बताएं, मुत्तसिल के मुनफसिल, मुनफसिल, और एराबी हालत क्या है इसकी, मंसूब। ठीक है, इया के साथ जो ज़मीर होती है ना, याद रखें वो मुनफसिल होती है और मंसूब होती है, और उसकी पोजीशन क्या होती है, मफूलन भी। तो ये मुत्तसिल मुनफसिल। तसअलू कोई ज़मीर है, अंता, मुस्ततिर अंता की ज़मीर जो टीचर की तरफ जाए। चले अब मुझे बताएं यहाँ पे ये मुनफसिल ज़मीर क्यों आई है, ये वाली ज़मीर मुनफसिल क्यों आई है, हमारा तो ये है ना असल पॉइंट, क्यों आई है यहाँ, ये वजह बताएं। अब बताएं, क्योंकि ये मुकद्दम है, ली तक़द्दुमिही अला फ़ेलिही, बिकॉज वो अपने फ़ेल से मुकद्दम है। वजह, रीज़न, तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ देखें, अब इस तरह से आप कहेंगे, ऊपर तो वो डिफरेंट रीजंस थी ना, अब यहाँ क्या रीज़न है, ली तक़द्दुमिही अला फ़ेली, अपने फ़ेल पर वो मुकद्दम है। वजह क्या है कि इस वजह से वो मुनफसिल आई है, क्योंकि फ़ेल से वो मुकद्दम है। अपने फ़ेल से मुराद कि जिसका वो मफ़ूलुन बिही बन रही है, और फ़ेल क्या है, तसालु। अब यहाँ पे ये मुकद्दम आने से मीनिंग में क्या है, यस आई एम आस्किंग यू, ओनली आस्किंग यू, और किसी से नहीं पूछ रहा। उसने कहा ना कि क्या आप मुझसे पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं क्या आप मुझसे पूछ रहे हैं, सिर्फ मुझसे पूछ रहे हैं, ये वो मतलब है। तो यहाँ पे ये मुकद्दम है फेल से। इसी तरह यहाँ भी नाम यस, यहाँ पे वो कहता है ना कि यस आई एम आस्किंग यू, तो वो कहता है इया का असालू, मैं तुम ही से पूछ रहा हूँ और किसी से नहीं पूछ रहा। तो अब ये का की ज़मीर के लिए सेम आप इधर भी यही कहेंगे। ठीक है, समझ आ गई। तो ये सबब है इसका, तो ये मफूलुन भी ही है, तो ये क्या मीनिंग पैदा कर रही है, हसर का मीनिंग पैदा कर रही है। हुआ फिर वही मुनफसिल ज़मीर मरफू, क्योंकि मुब्तदा इससे इब्तदा हो रही है कलाम की। ठीक है ना, इसमी उकाशतु, मेरा नाम उकाशा है, उकाशा मुज़क्कर नाम है। अच्छा, जिस तरह उसामा वगैरह होता है ना। आगे वो कहता है इल्तहक़तु बिल महदिल यौमी, ट्रांसलेशन करें क्या मीनिंग हुआ। इल्तहक़तु, ये इल्तहक़ा ये पहले पढ़ चुके हैं, कौन सा फ़ेल है, कौन सी फॉर्म है, इल्तक़ा जी, फॉर्म 8। कहता है कि आई ज्वाइंट, इल्तहक़तु मैंने ज्वाइन किया है, दाखिला लिया है इंस्टीट्यूट में आज ही। आई ज्वाइन इन द इंस्टीट्यूट टुडे। तो इल्तहक़तु इसमें कौन सी ज़मीर हुई, ज़मीर का वो बताएं टाइप, मुत्तसिल मरफू, क्योंकि फ़ाइल है ना ये वाली ज़मीर, ये मुत्तसिल मरफू। तो इल्तहक़ा फ़ेल और तू की ज़मीर फ़ाइल, और आगे चार मौजूद। वल्तहक़ा माई, और ज्वाइन किया है मेरे साथ किसने, सलासतु 3, आगे फिर 3 के बाद स्टूडेंट्स आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो नेक्स्ट पेज पे, पहले मैं यहाँ पे आपसे पूछ लूँ। इल्तहक़ा सेम फ़ेल माजी का सीगा आ गया फॉर्म 8 से। यहाँ पे मुझे बताएं कोई ज़मीर है, ज्वाइन किया है कोई ज़मीर है, नहीं। ये अब इसके बाद आगे सलासतु है ना फ़ाइल इसम ज़ाहिर, तो इसलिए यहाँ मुस्ततिर ज़मीर नहीं है, क्योंकि ये इसम ज़ाहिर फ़ाइल है। लेकिन माई में ज़मीर है या, ये वाली या, ये मुदाफ़िल है, मुत्तसिल मजरूर। चले नेक्स्ट पेज पे आ जाए। तुल्लाबिन, किसने किया है, तुल्लाब ने, मेरे साथ 3 स्टूडेंट्स ने दाखिला लिया है। मिन बलदी फ्रॉम माई कंट्री, कि मेरी कंट्री से, एंड 3 स्टूडेंट्स फ्रॉम माई कंट्री, 3 स्टूडेंट ज्वाइंट विद मी फ्रॉम माई कंट्री। चले आगे कहता है हम, अच्छा यहाँ तो कोई बलदी, हाँ सॉरी, बलदी में ये जो या है ये कौन सी ज़मीर है, सेम वही मुत्तसिल मजरूर, क्योंकि मुदाफ़िल बन रही है, इसम के साथ इस्तेमाल हो रही है।
आगे देखें, हम फी फसलिन आखरा, या उस्ताद वो दूसरी क्लास में, दे आर इन अदर क्लास। हम की ज़मीर मुनफसिल मरफू, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, कलाम की इब्तदा हो रही है। फी फसलिन आखरा, आखरा इसकी नात हो गई। या उस्ताद अर्जू, आई रिक्वेस्ट, अन तुसाइदनी फ़क़द फ़ाततनी दुरूसुन कसीरतुन। अर्जू, आई रिक्वेस्ट, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ किस चीज़ की, कि तुसाअदनी, कि आप मदद करें मेरी, फ़क़द किस चीज़ पे, कि बेशक, फ़ाततनी कि फ़ौत हो गए हैं, दुरूसुन दुरूस, कसीरन मुझसे, यानी ये कि मुझसे बहुत सारे लेसन छूट गए हैं और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरी मदद करेंगे, क्योंकि मुझसे बहुत से असबाक छूट गया। आई मिस्ड मैनी लेसन्स, आई रिक्वेस्ट यू टू हेल्प मी। चले, अर्जू फ़ेल मुदारे मरफू बिदम्मतुल मुक़द्दरा, ज़मीर है कोई, अना, मुस्ततिर ज़मीर मरफू फ़ाइल, आगे अन हरफ़ नस्बिन मस्तरीन, और तुसाअदा क्या है, मस्तर मुअव्वल, अन मिलकर, तो तुसाअदा में भी कौन सी ज़मीर मुस्ततिर है, अंता की। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मदद करो, किसकी मदद करो, मेरी। तो या मुतकल्लिम कौन सी ज़मीर है, मुत्तसिल मंसूब मफ़ूलुन बिही, ठीक, और अंता की ज़मीर मरफू। फ़क़द तो यकीनन, फ़ाततनी, फ़ातत फौत हो गए हैं, मिस हो गए हैं, क्या मिस हो गया है, दुरूसुन फ़ाइल, तो यहाँ भी या मुतकल्लिम है, किससे हो गए मिस, मुझसे, तो या मुतकल्लिम फिर वही मंसूब मुत्तसिल, क्योंकि ये मफ़ूल भी है। चलिए ये तो नॉर्मल है। अल मुदर्रिस साउसाइदुका व इय्याहुम इंशाअल्लाह। सा क्या है, सीन हरफु इस्तक़बाल आ गया ना, तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा और उनकी भी, उनकी किसकी, जो तुम्हारे साथ और स्टूडेंट ने ज्वाइन किया लेट, तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा और उनकी भी। आई विल हेल्प यू एंड देम। चले, सीन हरफ इस्तक़बाल, उसाइदु फ़ेल मुदारे मरफू बिदम्मा, अना की ज़मीर मुस्ततिर, जो फ़ाइल है मुनफसिल। अच्छा, अब यहाँ पे का की ज़मीर है, पहली ज़मीर क्या है, का की, और उसके बाद या के बाद हम की ज़मीर। तो अब ये का की ज़मीर और हम की ज़मीर दोनों, का की ज़मीर तो ज़ाहिर है मुत्तसिल है, उसके साथ मंसूब मुत्तसिल, और इसकी पोजीशन मफूलन बिही। कह रहा है ना, मैं मदद करूँगा किसकी, तुम्हारी, तो ये किसकी तरफ जा रही है, का की ज़मीर उकाशा की तरफ ना, कि उसकी मदद करेगा। तो अब यहाँ पे हम की ज़मीर जो है, इसकी क्या पोजीशन मफूलन भी नहीं है, तो मफूलन भी ही टेक्निकली, लेकिन इधर इसको कहेंगे मातूफ है ना, मैं तुम्हारी मदद करूँ और उनकी, क्योंकि बीच में वाव आ रहा है। अब आप बता सकते हैं कि इधर हम कैसे, ये क्यों मुनफसिल आ रही है, अलग से मुनफसिल है, मंसूब है, हम की ज़मीर या के साथ मुनफसिल है ना, क्यों आ रही है, वजह, यहाँ वजह हमने लिखी थी, अगर आपको याद हो शुरू में, ये सबसे ऊपर ये क्या है, अब बोलेंगे ली वुकूही बादा हरफिल अतफी, बिकॉज वो हरफ अतफ के बाद उसका वकू हो रहा है, तो इस वजह से वो मुनफसिल आ रही। वजह क्या है कि हरफ अतफ के बाद वाक़े हो रही है, तो इसलिए अब मुनफसिल ही आएगी ना, उसके साथ जुड़ के, नहीं वाव बीच में आ गया। चले, उकाशा, लन ननसा मुसाअदतका इयाना अबदन इंशाल्लाह। चले, उकाशा कहता है लन ननसा, हरगिज नहीं हम भूलेंगे। ननसा के अंदर कौन सी ज़मीर मुस्ततिर है, नहनु, और ये किसकी तरफ जा रही है, जमा का सीगा है,
جی اکاشا اور اس کے ساتھی، متکلم میں سارے لوگ شامل ہوتے ہیں نا، جو اس کے ساتھ طلاب جو ہیں انہوں نے جوائن کیا، تو ان سب کی طرف، تو اب ان سب کی طرف سے کہہ رہا ہے کہ ہم ہرگز نہیں بھولیں گے، وی ول ناٹ فارگیٹ، کیا؟ مساعدتکا، تمہاری مدد. اب یہاں نوٹ کیجئے گا، تمہارا مدد کرنا، ایانا، ہمیں، ابداً، کبھی نہیں. بہت ہی خوبصورت جملہ ہے اور بہت ہی انٹرسٹنگ رول ہے. اب آپ کو سمجھنا ہے، میں نوٹ کرتی ہوں اور آپ مجھے بتائیں. سب سے پہلے یہ تو چلو ہو گیا نا، ہم ہرگز نہیں بھولیں گے. کیا نہیں بھولیں گے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. کیا نہیں بھولیں گے؟ کیا چاہیے؟ مفعول بھی. مفعول بھی بتائیں اس کا. مساعدت، مساعدہ، یہ ہے نا تا، مساعدتا، یہ ہے نا اس کا مفعول بھی. تو اب یہ منصوب ہے تا کے اوپر، یہ تو اب اسم ظاہر کے طور پہ مفعول بھی آ گیا نا اس کا. ٹھیک ہے، یہ مساعدتا یہ کس ٹائپ کا کلمہ ہے پہلے یہ بتائیں. مصدر، کون سی فارم کا مصدر ہے؟ مساعدتا کون سی فارم ہے؟ مساعدتن. وزن دیکھیں، مفاعلتن، فارم 3. کیونکہ اوپر اگر آپ نوٹ کریں اس کا فعل گزرا ہے، میں نے پرپسلی نہیں کہا تھا کہ تاکہ آپ مصدر پہچان سکیں. ساعدہ، یساعدو، تساعدہ، سب وہی سیم فارم 3 کے نا، مدد کرنا. تو مساعدتو جو ہے راؤنڈ تا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے نا، مفاعلت، اس کے دو مصدر ہوتے ہیں نا، فعالون. لیکن یہاں راؤنڈ تا کو جب اٹیچ کرتے ضمیر کے ساتھ تو یہ اوپن ہو گئی. تو یہ ہے مصدر جو ہے، یہ اس کا مفعول ہے. یہ ہو گئی بات. اب آگے کہتا ہے تمہارا مدد کرنا. کا کی ضمیر کی کیا پوزیشن ہے؟ کا کی ضمیر کی پوزیشن بتائیں. مضاف الیہ، کیونکہ مصدر ہے نا، اسم کے بعد جو بھی ضمیر آئے گی اٹیچ ضمیر متصل، تو وہ تو مضاف الیہ ہوگی نا، تو مجرور ہوئی نا، مضاف الیہ مجرور متصل. ٹھیک، آگے دیکھیں. ایانا، ہمیں، مطلب تمہارا مدد کرنا ہمیں، یوں ہے نا، وی ول ناٹ فارگیٹ یور ہیلپ ٹو اس، کہ ہمیں مدد کرنا. تو نا کی ضمیر کی پوزیشن بتا سکتے ہیں؟ نا کی ضمیر یہ والی، یہ اس کی کیا پوزیشن ہے؟ یا کے ساتھ، یہ تو ہے تو منصوب ہی نا، مفعول بھی، کیونکہ یہ تو ہوتی ہی مفعول بھی منصوب، متصل منفصل ہے نا یا کے ساتھ، تو یہ تو ہے ہی مفعول بھی. اب آپ مجھے بتائیں گے یہ کس کا مفعول ہے؟ ننسا کا؟ نہیں، یہ مفعول ہے مساعدتا کا، مصدر کا. یہ نا کی ضمیر جو ہے مصدر کا مفعول ہے. تو یہ وہی والا رول جو ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا، وہاں پہ مساعدتا ننسا کا اس والے فعل کا مفعول ہے یہ. لیکن یہ والا جو نا کی ضمیر ہے نا، یہ کیونکہ نوٹ کریں نا، تمہارا مدد کرنا ہم نہیں بھولیں گے ہمیں، تو مدد کرنا ہمیں، تمہارا. اب یہاں پہ وہی یاد رکھیں کہ یہ جو کا ہے نا، یہ ہے تو مضاف الیہ، لیکن معنوی طور پہ یہ فاعل ہے، کیونکہ اس کا کیا مطلب ہے کہ تمہارا مدد کرنا. تو اگر اس کو آپ لکھیں گے نا فعل کے ساتھ، اب آگے ایکسرسائز آئے گی تو وہاں پہ آپ پریکٹس کیجئے گا، کیونکہ میں آپ کو آلریڈی کروا چکی. ابداً، ابداً کیا ہے؟ یہ کیوں آیا ادھر استعمال ہوا ابداً، اور یہ کب استعمال ہوتا ہے؟ اس کے رول بہت ڈیٹیل سے میں بتا چکی. ظرف ہے، یہ منصوب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ظرف ہے. لیکن یہ کب استعمال ہوتا ہے؟ کب استعمال ہوتا ہے؟ کبھی نہیں، جب فعل مضارع کے ساتھ، جب مستقبل میں کسی چیز کے لیے ایمفیسس کے لیے کہنا ہوتا ہے نا کہ کبھی نہیں، نیور کے میننگ میں. نیکسٹ دیکھیں، نیکسٹ کہتا ہے المدرس، ٹیچر، اراکا تجید اللغت العربیتا. جی اراکا، اب نوٹ کیجئے گا یہاں پہ کچھ ابھی آپ نے فریشلی کچھ پڑھا ہے، وہ میں پوچھوں گی آپ سے. لفظی ارا کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ ارا کون سا والا فعل ہے؟ مضارع. تو کیا میننگ ہے؟ دیکھنا. میننگ دیکھنا ہی ہے نا اس کا بیسک میننگ. تو اب کیا اس کا ٹرانسلیشن کروں؟ میں دیکھ رہا ہوں تمہیں. کیا دیکھ رہا ہوں؟ تجیدو. تجیدو فعل مضارع ہے، لیکن اس کا میننگ کیا ہے؟ اس کا کون سے ٹائپ کا فعل ہے؟ باب. تجیدو فارم 4. یہ دیکھیں،
یہ میں وکیبلری آج آپ کو دکھانا بھول گئی. اجادہ یجیدو ایجادتاً ٹو ڈو سم تھنگ ویری ویل، کوئی کچھ کرنا بہت اچھی. تو یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں تمہیں، کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم عربی زبان بہت اچھی طرح بول لیتے ہو، بہت اچھی طرح جانتے ہو. اچھا اب یہاں پہ میں نے ٹرانسلیشن کیا میں دیکھ رہا ہوں، تو کیا یہ ٹرانسلیشن ٹھیک ہے؟ اور ارا رعا یا ارا وغیرہ کہ آپ نے پڑھا تھا نا کہ اس کے دو استعمالات ہوتے ہیں. یہاں کون سا استعمال، کون سے دو ہوتے ہیں یاد ہے کچھ؟ رعا کون سا تھا جی؟ رعا بصریہ اور قلبیہ، یعنی آنکھ سے دیکھنا اور دل سے دیکھنا. یہاں کون سا استعمال ہو رہا ہے، بصریہ یا قلبیہ؟ قلبیہ، قلبیہ، قلب سے. تو قلب سے دیکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سمجھنا، گمان کرنا، تھنک کرنا. ٹھیک ہے، قلبیہ جو ہوتا ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے گمان کرنا، تھنک کرنا. تو اب یہاں اس کا مطلب ہے کہ آئی فائنڈ یو، یوں کہہ سکتے ہیں، یا آئی تھنک یو آر ویری گڈ ان عربی لینگویج، کہ تم بہت مطلب بہت اچھے طریقے سے عربی لینگویج بول لیتے ہو. تو اب ارا یہاں پہ اچھا اب قلبیہ ہے، لیکن اس کے رول بھی آپ کو یاد ہونے چاہیے کہ جب ارا بصریہ ہو تو اس کا ایک مفعول ہوتا ہے، اور جب ارا قلبیہ ہو تو اس کے پھر دو مفعول ہوتے ہیں. یاد ہے؟ تو اب یہاں دیکھیں کیا ہے مفعول نمبر 1، کا کی ضمیر جو متصل ہے، اور ارا کے اندر انا کی ضمیر مستتر جو فاعل ہے. آئی فائنڈ یو، آئی تھنک یو آر تجیدو، تجیدو فعل مضارع مرفوع تو انتا کی ضمیر مستتر، اور لغتا اس کا فاعل ہو گیا، اور سوری مفعول، اور العربیۃ نعت، یہ ہو گیا. اب دوسرا مفعول کہاں ہے پھر اس کا؟ دوسرا مفعول کہاں ہے جی؟ جو جملہ فعلیہ، یہ جو جملہ فعلیہ ہے نا یہ دوسرا مفعول ہے. جملہ فعلیہ فی محل رفع، کس کا مفعول؟ ارا کا. میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، اور کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم عربی لینگویج اچھی سمجھتے ہو. تو الحمدللہ اب آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ ارا کس میننگ میں استعمال ہو رہا ہے. باقی یہاں پہ ضمیروں کو آپ کو سمجھ آ گئی. آگے کہتا ہے من علمک ایہا، کس نے سکھایا تمہیں وہ، یعنی کس نے سکھائی تمہیں وہ. who taught you it یعنی لینگویج. تو اب یہاں دیکھیں من اسم استفہام، علمہ متعدی کے میننگ میں. کیوں؟ کیونکہ یہ فارم 2 سے ہے. سیکھا نہیں، سکھایا. کس نے سکھایا؟ کا کی ضمیر منصوب متصل مفعول بہ. کیا سکھایا؟ ہا کی ضمیر، دو مفعول. تو اب یہ کا کی ضمیر جو ہے یہ کس کی طرف جا رہی ہے اور یہ کس کی طرف جا رہی ہے آپ بتائیں گے. پہلی کا کی ضمیر کس کی طرف، کس نے سکھایا تمہیں جی؟ کا کی ضمیر مفعول بہ نمبر 1 جو اکاشا کی طرف جا رہی ہے، اور ہا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ لینگویج، لغت کی طرف. ٹھیک ہے، تو یہ مفعول بہ نمبر 2 ہے. یہاں کیوں الگ سے آ رہی ہے، یہاں کیوں الگ سے آ رہی ہے ضمیر یہاں؟ کیا وجہ بتائیں گے جی؟ رتبہ کی وجہ سے. ٹھیک، لی وقوعہ بعد ضمیری نصب متصل من رتبتہ، کہ اس کا رتبہ جو ہے وہ الگ ہے. کا کی ضمیر اور یہ دونوں کی کلاس جو ہے کیٹیگری الگ ہے، اس لیے الگ سے آ رہی. اکاشا علمنی مجھے سکھایا، ایہا وہ، ابھی میرے فادر نے، کہ میرے فادر، مائی فادر ٹاٹ می اٹ، یعنی وہ عربی لینگویج اس نے مجھے سکھائی. علامہ پھر فعل، اور یا کی ضمیر مفعول بہ یا متکلم نون وقایا، اور ہا کی ضمیر مفعول بہ نمبر 2، اور فاعل کون ہے؟ ابو. یہ ابو اور یا متکلم مضاف الیہ. اچھا اب یہاں دو یا متکلم ہے. پہلی یا متکلم جو ہے یہ فعل کے ساتھ مفعول بہ ہے، اور یہ اسم کے ساتھ مضاف الیہ ہے. تو دونوں متصل ہیں لیکن ایک منصوب ہے اور ایک مجرور ہے. اور یہ ہا کی ضمیر منصوب ہے کیونکہ یہ بھی اس کا دوسرا مفعول ہے. اور یہ الگ سے کیوں آیا؟ کیونکہ ان دونوں کی بھی کیٹیگری الگ ہے. یہ متکلم ہے اور یہ غائب ہے. ٹیچر کہتا ہے المدرس اقرأ الآیاتی حامد، پڑھو آیات او حامد. آگے آیات دی ہوئی ہیں
2 3 4 یہ اب آپ کر کے آئیں گے. نیکسٹ کلاس میں میں آپ کو یہ کرواؤں گی کلاس میں ہی، کیونکہ اس سے پھر ہم ڈسکس کر سکیں گے. اور پھر لیسن الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. آگے پھر ایک کا جملہ رہ گیا، یہ 2 3 آیات ہے. اس میں مین چیز آپ نے کیا کرنا ہے، ضمائر نوٹ کرنے ہیں. باقی انالیسس بھی کریں، لیکن ضمائر کون کون سے ضمائر ہیں اور کس طرح استعمال ہوئے ہیں، متصل ہے، منصوب ہے، مرفوع ہے، کیسے ہیں. تو یہاں پہ میں آپ کا لیسن اب روک رہی ہوں. آپ بتائیں آپ نے انجوائے کیا، ضمائر کو انجوائے کیا جبکہ آپ نے پہلے پڑھے ہوئے تھے لیکن ایک نئے انداز میں پڑھا، خاص طور پہ یہ جو نیا آپ نے پڑھا یا کے ساتھ. آئی ہوپ سو آج آپ ریلیکس ہوں گے کیونکہ آپ نے بہت سارے وزن پڑھے تھے مزید فی ہی کے اور مختلف. تو آج کا لیسن کمپیریٹیولی آپ کو آسان لگا ہوا کیونکہ آپ نے سب کچھ ریوائز کیا ہے. ضمائر کے بارے میں جتنی قسم کے عربی زبان میں ضمائر پروناؤن استعمال ہوتے وہ سارے آپ نے اس لیسن میں پڑھ لیے. اگر آپ غور کریں، آپ خود اس کی تھوڑی پریکٹس کریں، یعنی اس کے خود ہی لکھیں آپ الگ الگ ضمائر کو، تو انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے. تو دعا کے ساتھ کلاس ختم کرتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.